کتنے بھائی بہن ہیں آپ لوگ؟ شادی چونکہ میری صرف ایک ہے. آپ سے بہت محبت کرتی ہے؟ جو محترمہ فلم انڈسٹری کی مجھے لگے کہ ان کا لباس سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو اسی طرح کی ساڑی اسی طرح کا لباس میں اپنی اہلیہ کے لیے لاتا تھا. پتلے کپڑے کی کوئی ساڑی یا کوئی بھی زیب تن کرنا، شلوار قمیض باریک کپڑا پہننا تو اس کو تو کہتے ہیں اسلام میں اجازت ہی کوئی نہیں ہے، پھر آپ لا کے دیتے تھے خود. نکاح آپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ معاف فرمائے اس گناہ سے بچیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ. تو نکاح صرف اس لیے کرو کہ تم نے اس کے ساتھ ذہن بنا لیا، تم نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس کے شیٹر بھی نہیں بنے، تم نے اس کے باقی حقائق حقوق پورے نہیں کیے، تم نے اس کی عزت نہیں کی، بلکہ تم نے صرف اس کی عزت خراب کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہوئی تو آپ نے نکاح کر لیا. اگر وہ اس معیار پہ اترے جس وہ معیار میں سمجھتا ہوں کہ ایک فطرتی تعلق کے حوالے سے حسن و جمال میں بھی آتا ہے. خود صاحب حیثیت ہے وہ، بلکہ مجھے میری کفالت کرے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کہ آپ تو صاحب حیثیت ہیں، آلریڈی ایک بیوی پال رہے ہیں. اگر کوئی ایک ایسی عورت لے کر آتے ہیں جو آپ کہتے ہیں بھائی نہیں تم میرے جو ہے نا شربت خنگ کا بھی خرچہ اٹھاؤ. یہاں میاں بیوی تو بنایا کوئی نہیں آپ نے، آپ تو صرف نکاح پہ نکاح کر رہے ہیں. جب آپ کا ذہن بن جاتا ہے، جس کے ساتھ آپ نے بچے نہیں کرنے، جس کے ساتھ صرف ذہن بنا کے آپ نکاح پہ نکاح کیے جا رہے ہیں، وہ آپ کی بیوی تو نہیں ہوئی نا. چار کی اجازت ہے تو پھر درجن کس چکر میں کرتے ہیں آپ؟ اس پر اور کیا کس طرح بجائیں تو کھل کے بجائیں نا. مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں الحمدللہ خواتین کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے. میرے نکاح کے بعد جہاں بھی ان کا سلسلہ ہو جائے ان کو مفتی عبدالقوی صاحب طلاق کیوں لیتی ہیں؟ پھر کوئی تو ریزن ہے. آپ کی اپنی بیگم نے تو طلاق نہیں لی آپ سے. یہ جو آپ کے نکاح ہیں یہ رجسٹرڈ ہوتے تھے یونین کاؤنسل میں؟ وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے. ہاں اب آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. اچھا بھائی نئی کہانی، کوئی بندہ ہی نہیں چاہیے بیچ میں نکاح پڑھانے کے لیے. میرا 100% ووٹ محترمہ کے ساتھ ہوتا ہے. محترمہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ سنو، اچھا فلانی میرے دوست میری بات سننا یار، مجھے لڑکی اچھی لگ رہی ہے، میں نکاح کر رہا ہوں، تو گواہ بن. 1 منٹ ویڈیو کال پہ ساتھ تیرا وہ ہے نوکر بیٹھا ہے، ڈرائیور ہے، اس کو بھی بلا لے. چلے یہ بتائیے کہ قندیل بلوچ کے ساتھ نکاح کیا تھا آپ نے؟ آپ نے ان کو بیٹی کہتے ہوئے گود میں جب بٹھایا تو روتے حلال کمیٹی سے کیوں نکالا گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا مفتی منیب الرحمان صاحب تو چاند دیکھتے ہیں اور مفتی عبدالقوی صاحب چاند چڑھاتے ہیں. قندیل بلوچ کے قتل کا کیس آپ کے اوپر کیوں آیا تھا؟ آپ پہ الزام کیوں آیا تھا کہ آپ نے ان کا قتل کروایا؟ حریم شاہ، اس کے ساتھ کیا تعلقات تھے آپ کے؟ انہوں نے کہا جی 50,000 بھی پیش کریں گے اور ٹکٹ بھی بھیج رہے ہیں. تو اس پر میں نے مزاق کیا، میں نے کہا صرف 50,000. آپ نے کہا صرف چیک دو گی یا کچھ اور بھی؟ نہیں، اس ویڈیو کال پہ رہنا ذرا، آپ نے اس کو یہ بھی کہا ذرا اپنی زبان باہر نکالو. ہاں شبہ بڑا آپ کی ذہانت کو سلام پیش کریں. فریم کے حساب سے جب تھپڑ آیا تو وہ پورے آپ کے کافی بڑے منہ پہ لگتا ہوا نکلا. مطلب بچیوں میں گھرے ہوئے تھے آپ. نہیں وہ جس جگہ میں آیا نا تو اس کا مالک ایک نہیں تھی تو 5 اور تھی. ایک آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ ایک لڑکی بالکل اسٹیج پہ جو ہے نا اس کے بوسوں کا نار ہو رہے ہیں. وہ ڈسکو کلب کی ویڈیو ہے. تو ڈسکو کلب میں کیا کرنے گئے تھے؟ تبلیغ کرنے گئے تھے. 21-22 سال کی محترمہ کو اگر 70 سال کا بزرگ تسلی دینے کے لیے یہ دونوں کام کر لے اور یہ بھی مان جائے. ہونٹ پہ سنیں یہ بھی مان جائے. گردن اور ہونٹوں پہ کون سے بوسے ہوتے ہیں بھائی؟ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی نازیبا کپڑے تھے، کپڑے ہی نہیں تھے، اور آپ کسی کے ساتھ کال پہ تھے، بادشاہانہ حرکت کر رہے تھے آپ. اب مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ شربت خنگ آپ پیتے ہیں؟ 40% سے اگر کم ہو تو وہ جائز ہے. فرنٹ ان کا جو ایریا ہے چیسٹ کا وہ کافی زیادہ حد تک ننگی تھی. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ چپک کے گھس کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں. آپ کا تو نہیں، آپ کو ہاتھ بھی پھیر رہی تھی.
اچھا سنیں، کچھ خبروں میں ایسے بھی آیا تھا کہ آپ کے گھر والوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ آپ کا جو دماغی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج کے بعد اس طرح کا کوئی انٹرویو فضا کے بعد کسی کو نہیں دوں. دی فضا علی شو میں خوش آمدید. ناظرین، آج کا جو شو ہے نا وہ کسی عام گفتگو کے لیے نہیں ہے. آج ہم بات کریں گے دین کی، دنیا کی، احتساب کی، زندہ لوگوں کی ذمہ داری کی بات کریں گے. آج ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں لوگ عالم دین کہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا ان کو پاکستان کے سب سے زیادہ متناظر اور ایسے کرداروں میں شمار کرتے ہیں جہاں پر ان کو بہت کنٹروورسیز کا شکار بنایا جاتا ہے. تو آج ہم ان ساری باتوں کو جانیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں کنٹروورسیز کا شکار رہتے ہیں، بار بار خبروں میں کیوں آتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ وائرل کیوں رہتے ہیں، کیا خود جان بوجھ کر یہ اس طرح سے کرتے ہیں یا پھر ان سے ہو جاتا ہے اور ان کو علم نہیں ہوتا، یا ان کے ساتھ کوئی کر جاتا ہے. مفتی عبدالقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام چونکہ فضا ہے، فضا ہوتی وہی محترمہ ہے جس کے لیے اللہ نے دو چیزیں آسان کی ہوتی ہیں، ایک رزق حلال کی وسعت اور دوسرا فکری طور پر اس کا مثبت ہونا. آپ اپنے ذہن کو منفی انداز میں لانا بھی چاہیں نا تو آپ کا دل، آپ کا ضمیر آپ کو اجازت نہیں دے گا. جس طرح میرا نام عبدالقوی ہے تو میرے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے جس کی وجہ سے فکری قوت بھی ہے، پھر معاشرتی قوت بھی ہے، پھر اس کے مطابق ہر سوال کا جواب قوت سے دینا اور بڑے حوصلے سے سننا، یہ میرے نام کی برکت ہے. واہ، کتنے بھائی بہن ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جی، میں سب سے بڑا میں ہوں. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہوتا تو میں آپ سے پوچھتی نا، نہیں. میں اگلا جمعہ کہہ رہا ہوں اچھا. کیونکہ ہمارا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے، مشائخ کے خاندان سے ہے، تو ہم جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ پگ کا مالک ہے. آپ کو اس پر ایک عجیب جملہ سناؤں، چونکہ لفظ فضا کی برکت سے آپ اس کی اہل بیت سے جو محبت ہے نا وہ بھی مجھے آپ کی پیشانی میں نظر آ رہی ہے. میرے قبلہ جھردادہ صاحب کا ایک فرمان ہے اور میں نے بڑے لوگوں کو سنایا، اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو. آپ فرماتے تھے حسن پاک وہ ہے جو پگ کا بھی مالک ہے اور جگ کا بھی مالک ہے. تو میں بھی الحمدللہ پگ کا مالک ہوں، بڑا ہوں بھائیوں میں. پھر میرے بعد میری ہمشیرہ ہیں، پھر میرا بھائی ہے، پھر آخر میں دو ہمشیرگان ہیں. ہم سمجھو 5 ہیں، 3 بہنیں اور 2 بھائی. ماشاءاللہ. سب شادی شدہ ہیں؟ سب شادی شدہ ہیں، بلکہ سب تقریباً نانے اور نانیاں اور دادے اور دادیاں بن چکی ہیں. واہ. تو آپ عالم دین جیسے ہیں، اسی طرح سے آپ کے باقی بھائی وغیرہ بھی کوئی ہے یا کوئی بہن بھی، کوئی عالمہ، کوئی اس طرح ہے فیملی میں، یا آپ جسٹ خوش ہوں گی کہ میں اس دن شمار کر رہا تھا، چونکہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو میرے خاندان کے 251 لوگ اور سب حافظ قرآن، ماشاء اللہ. یعنی 11-12 سال کے بچے اور بچی سے لے کے میری قبلہ والدہ صاحبہ تک، جن کی عمر اس وقت 86-87 سال ہے، سب حافظ قرآن. واہ ماشاء اللہ. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ والد صاحب کیا تھے؟ والد صاحب قبلہ فوت ہوئے، وہ بھی بہت بڑے اپنے زمانے کے علم میراث کے ماہر ترین شخصیت تھے، اور بڑے بڑے علماء جب عالم بن جاتے ہیں تو ان کے ہاں علم میراث پڑھنے کے لیے آتے تھے. واہ. اور آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں، ہاں. مولانا فضل الرحمان کے جو والد ہیں مفتی محمود صاحب، وہ میرے والد صاحب کے استاذ ہیں حدیث میں، اور میرے والد گرامی پیر مفتی عبدالقادر صاحب ان کے استاد تھے علم میراث میں. تو ہمارا مرکز جو ہے اصل میں وہ علم میراث کا مرکز ہے. آج کل جس طرح شعبان اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو علماء حضرات جو مکمل فارغ التحصیل 9 سال علم پڑھ کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور 40 دن کا دورہ کرتے ہیں جس کا نام ہے دورہ علم میراث. اور میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں نے اپنی زندگی ہی میں علم کے حوالے سے، مصلح کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے، ہر چیز بچوں میں اس قدر خوبصورت انداز میں تقسیم کر دی ہے کہ اب میں ملک میں ہوں، بیرون ملک ہوں، جہاں بھی ہوں، الحمدللہ پیچھے دارالعلوم بھی چل رہا ہے،
دورہ علم میراث بھی چل رہا ہے، اسلامی عدالت انصاف بھی چل رہی ہے، دارالافتاء بھی چل رہا ہے، بزرگوں کو وہ جو خانقاہی معمولات ہوتے ہیں وہ بھی سلسلے چل رہے ہیں۔ تو میں اب یوں سمجھیں کہ ایک بطور سرپرست کے ہوں اور آپ حضرات کے پروگراموں کے لیے واقف ہوں۔ بیگم اور بچوں کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گی، بچے کتنے ہیں آپ کے؟ اور الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اچھا، شادی چونکہ میری صرف ایک ہے تو اسی محترمہ سے میرے بڑا 4 افسوس بچے ہوا سن کے، شادی ہے کہ مگر ان سے 4 بچے آپ کے، ماشاء اللہ، چلیں بچے تو 4 بچے ہیں۔ ہیں۔ اور آپ کو ایک اور خوشخبری سناؤں، میں پڑنانا بھی بن چکا ہوں۔ واہ، یعنی میرے نواسے 3، 2 نواسیاں ہاں، اور 3 نواسے، ماشاء اللہ وہ سارے اس وقت صاحب اولاد ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ تو فری ہو گئے بالکل، فری، بالکل کوئی بچہ اب شادی کے لیے پیچھے نہیں ہے؟ نہیں، الحمدللہ اب تو پڑنانا ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عجیب نعمت ہے۔ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں کہ یہ اولاد ایک ایسا پھل ہے جتنا کچا اتنا میٹھا۔ واہ، ایک طرف سے بہو آ رہی ہو، بیٹی آ رہی ہو، دوسری طرف سے ہمارا نواسا آ رہا ہو، تو میری زیادہ توجہ نواسے کی طرف ہوتی ہے۔ واہ واہ، تو میری بات سنیں، بیگم حیات ہیں آپ کی؟ الحمدللہ اور حافظ قرآن ہے، عالم ہے۔ واہ، ماشاء اللہ، پیار کرتی ہیں آپ سے؟ جی پیار کرتی ہیں آپ سے بہت؟ میرے قبلہ دادا صاحب چونکہ میں دستار کا مالک تھا، تو ایک تو بھی میری عمر 17 سال تھی کہ حضرت نے میری شادی کر دی۔ لو میرج نہیں تھی آپ کی، ارینج لیکن میرج؟ بہرحال میری اہلیہ جو ہے وہ میرے پورے خاندان میں اگر کہوں کہ سب سے حوالے سے، حسن و جمال کے حوالے سے بہتر تھی، کیونکہ دادا کا جو انتخاب ہوگا نا تو اس کے اندر برکت تو ہوگی نا۔ کیا بات ہے، تو اس میں آپ کو نہیں آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہیں؟ صحیح، دیکھیں جی، وہ یقیناً مجھ سے محبت کرتی ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میرے اتنے درجن نکاح ہیں تو وہ سننے کے بعد خاموش رہ جائیں، تو معنی یہ ہے کہ ان کا مجھ سے پیار ہے نا۔ اور دوسرا آپ کو ایک بہترین بات بتاتا ہوں کیا؟ کہ 82 سے لے کے سن 2000 تک میں ہر سال انڈیا جاتا تھا۔ آپ کے لکھنؤ میں بھی جاتا تھا، بنگلہ دیش میں 5 دفعہ گیا ہوں۔ وہاں کی جو فلم انڈسٹری کے بروکر تھے نا، وہ محترم نعیم بھائی، ان کا میں مہمان ہوتا تھا۔ تو وہاں یہ ساری فلم انڈسٹری کی خواتین، ہیما مالنی صاحبہ سے میرا ایک اچھا آشنا کا تعلق تھا، وہ جناب شادی شدہ تھے اس وقت، محمد احمد پٹیل ان کے خامند تھے۔ اسی طرح پھر کرشمہ صاحبہ، کرینہ صاحبہ، باقی، اور اسی طرح مردوں میں شاہ رخ خان۔ جو محترمہ مجھے اپنی ساڑی کے حوالے سے بہت خوبصورت لگتی تھی نا، مگر 82 میں کرینہ تو بہت چھوٹی ہوں گی۔ جو 82 کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہیما مالنی تھی، بالکل بیبی ہوں گی کہ وہ تو، ہاں، ہیما مالنی والا ٹائم ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ جاتے رہے، ہاں، پھر میں مسلسل جاتا رہا۔ تو پھر بعد میں ملے ہوں گے بعد میں کرینہ سے؟ زیادہ تر اصل میں 98 اور 99، 2000 میں پھر میں نہیں گیا کیونکہ ان حضرات نے کہا کہ اب پرویز مشرف صاحب آئے ہیں، کچھ حالات بگڑے ہوئے، تو اس وقت یہ سارے تھے۔ تو جو محترمہ فلم انڈسٹری کی مجھے لگے کہ ان کا لباس سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اسی طرح کی ساڑی، اسی طرح کا لباس میں اپنی اہلیہ کے لیے لاتا تھا۔ ارے واہ، اور یہ حضور کا فرمان مبارک ہے۔ میرا اسلام بڑا فطرت کا دین ہے۔ افسوس یہ ہے کہ میرے ہم شکل لوگوں نے اسلام کا جو فطرتی حسن تھا نا، اس کو بیان نہیں کیا، اس کو صرف مفتی عبدالقوی ہی بیان کرتا ہے۔ تو وہاں پہ تو بہت زیادہ شیفون کی بھی ساڑیاں پہنی جاتی ہیں۔ کمال ہے۔ تو میری بات سنیں، تو میں تو یہ دیکھتی تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو پتلے کپڑے پہننا، یا پھر پتلے کپڑے کی کوئی ساڑی یا کوئی بھی زیبتن کرنا، شلوار قمیض باریک کپڑا پہننا، تو اس کو تو کہتے ہیں اسلام میں اجازت ہی کوئی نہیں ہے، پھر آپ لا کے دیتے تھے خود؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب میں اپنی اہلیہ کو اتنا قیمتی ساڑی اور سوٹ لے کے، تو اس کو میں اسی وقت پہناتا تھا نا کہ جس وقت میں ذہن بناتا تھا کہ اب اس فطرت کی طرف آئے جو اللہ نے فطرت ہمارے لیے حلال کی ہے۔ تو یعنی اچھا، اسی طرح کے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ گوگو اینک ہوتی تھی خواتین میں۔ اچھا، وہ گوگو اینک جب خواتین پہنتی تھی نا، تو ان کے حسن و جمال میں بہت زیادہ اضافہ نظر آتا تھا، اس طرح کے اینک لے کے آنا۔ پھر آپ کے لکھنؤ کے ساتھ بنگلور ہے، بنگلور میں آپ کو پتہ ہے خواتین کے بڑے زیوروں کے حوالے سے خوبصورت قسم کے جواہر اور موتی وہ لے آنا۔ تو الحمدللہ میں پہلے دن سے فطرت والا بھی تھا اور الحمدللہ خوش نصیب بھی تھا۔ چلیے، پھر آپ نے شادی کر لی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ کے 4 بچے بھی، تو یہ جو درجن کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کتنے درجن نکاح ہیں آپ کے، جو بیگم کو بھی پتہ ہے؟
آپ کا تعلق بنگال سے ہے، تو جب میں بنگال میں پہلی دفعہ گیا نا، تو وہاں جب میں پوچھتا تھا ان سے بھی کتنے بچے ہیں، مفتی صاحب 18 بچے، مفتی صاحب 16 بچے، مفتی صاحب 15 بچے، ایک صاحب نے کہا 22 بچے۔ میں نے کہا یار 22 بچے؟ کہنے لگے ابھی تو مفتی صاحب آ رہے ہیں۔ اسی گہرائی میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ بات یہ ہے کہ شادی صرف ایک، آج میری عزت بھی اسی وجہ سے ہے۔ نکاح آپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ معاف فرمائے اس گناہ سے بچیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ کیونکہ آپ کا پروگرام بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو میں کوئی ایسے جملہ نہیں بولوں گا، نہ لفظ۔ جو بولنا ہے بولیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، چلو ترجمہ نہیں کرتا۔ جو ایک بد اخلاقی اور بد کرداری کی بات ہے، اسلام کہتا ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ میرا اسلام، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو اسلام آپ بتا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نکاح جتنے مرضی کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر شادی ایک چلاؤ، اور جب کسی کے ساتھ اپنا ذہن بناؤ تو پہلے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو نکاح صرف اس لیے کرو کہ تم نے اس کے ساتھ ذہن بنا لیا، تم نے اس لڑکی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اس کے شیٹر بھی نہیں بنے، تم نے اس کے باقی حقائق حقوق پورے نہیں کیے، تم نے اس کی عزت نہیں کی، بلکہ تم نے صرف اس کی عزت خراب کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہوئی تو آپ نے نکاح کر لیا۔ اس میں تین مجھے کلیئر کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کی یہ باتیں کئی جگہ پہ میں نے سستے 2 ٹکے کے تھم نیلوں پہ پڑھی ہوئی ہیں۔ آج مجھے یہ ساری چیزیں آپ نے کھل کے بتانی ہے کہ آپ کا اسلام کہتا کیا ہے، کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ فتویٰ دیتے ہیں، آپ جو فتویٰ دے رہے ہیں اس کی ڈیٹیل تشریح تو آپ بیان کر کے جائیں گے۔ بالکل، بولنے والا قوی ہو، سننے والی فضا ہو اور قوم ہو، تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس وقت باوضو بیٹھا ہوں، میں نے آج تک کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا، کیونکہ مجھے اپنی اہلیہ سے بہت زیادہ اور اپنی اولاد سے بہت زیادہ پیار ہے، پہلی بات۔ دوسری، جب محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح آتا ہے تو جو میرے ہاں فطرت کے حوالے سے، حسن و جمال کے حوالے سے جو معیار ہے، جو محترمہ پیغام نکاح دینے والی ہے، اگر اس معیار پہ پورا اترے تو پھر محترمہ نے اگر معیار کیا، یعنی محترمہ جو ہے جس نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے، اگر وہ اس معیار پہ اترے، جس وہ معیار میں سمجھتا ہوں کہ ایک فطرتی تعلق کے حوالے سے حسن و جمال میں بھی آتا ہے، معاشرتی معاملات میں بھی آتا ہے، معاشی معاملات میں بھی آتا ہے، تو اس وقت میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ آنے والے پیغام نکاح کو قبول کیا جائے۔ اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے میرے نبی رحمت کو پیغام نکاح بھیجا۔ آپ کی امانت، دیانت، صداقت۔ اسی طرح میرے دادا پاک حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے پاس پیغامات نکاح آتے تھے، حضرت اسی میں سے جناب انتخاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی شادیاں بہت زیادہ ہوئیں۔ سیدنا امام زین العابدین چونکہ میرے نبی رحمت کے شبیہ تھے بہت زیادہ، ان کو بھی پیغام نکاح آتے تھے اور حضرت قبول کرتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نکاح کا معنی کیا ہے کہ 4 کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ جب میں کہتا ہوں نا نماز عشاء، تو اس کا معنی ہے 4 رکعتیں۔ جب میں کہتا ہوں نماز مغرب، تو اس کا معنی ہے 3 رکعتیں۔ جب میں کہتا ہوں نکاح، بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا، بد کرداری کی طرف نہیں جانا، نکاح، تو نکاح کا معنی ہے کہ میرے ہاں ایک وقت میں ایک تو وہ محترمہ جو میری شادی والی محترمہ ہے، جس سے اللہ نے مجھے بچے دیے، اولاد جیسی نعمت دی، اس کے علاوہ 3۔ تیسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب محترمہ کی طرف سے پیغام نکاح آتا ہے، اب اس کی کفالت میں نے کرنی ہے، یا وہ مجھ سے بھی زیادہ مالدار ہے۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میں اور باقی ازواج مطہرات میں یہی فرق ہے کہ ازواج مطہرات حضور سے نان و نفقہ اور حجرہ لیتی تھیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنا تمام مال جو اللہ نے ان کو رزق حلال کی صورت میں دیا تھا وہ حضور پہ فدا اور قربان کرتی تھیں۔ تو اب آپ نے میرے خیال میں بہت کچھ سننے والوں نے بھی سمجھ لیا ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جبکہ میں نے ٹھیک ہے آپ نے مثال مجھے بہت بڑی دے دی، اس پہ بحث بہت زیادہ لمبی بنتی ہے، مگر ایک یہ بھی تو بات ہے نا کہ جو عورت کا پیسہ ہے اسلام میں، وہ عورت کا اس کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو مرد کا پیسہ ہے، جو شوہر کا ہے، وہ مرد کا بھی اس عورت کا پیسہ ہے۔ عورت کا پیسہ عورت کا اس کے لیے،
اس کے اپنے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسے مصیبت میں ہو شوہر یا کوئی تکلیف میں ہو، تو عورت اپنے شوہر کی مدد کر سکتی ہے، اپنا پیسہ اس کے آگے دے سکتی ہے، اس کے آگے لگا سکتی ہے، اس کو اسٹینڈ آؤٹ کر سکتی ہے، کھڑا کر سکتی ہے اس کو، ٹھیک ہے. مگر یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے رشتے بھی آتے ہیں جہاں پہ اگر میں کسی کی کفالت کروں اور وہ جو ہے نا خود صاحب حیثیت ہے، وہ بلکہ مجھے میری کفالت کرے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کہ آپ تو صاحب حیثیت ہیں، آلریڈی ایک بیوی پال رہے ہیں، 4 بچے بھی آپ سنبھال رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے باوجود اگر کوئی ایک ایسی عورت لے کر آتے ہیں جو آپ کہتے ہیں بھائی نہیں تم میرے جو ہے نا شربت کھنگ کا بھی خرچہ اٹھاؤ، تم میرے باقی اخراجات بھی اور میرے برانڈڈ اسٹاف بھی مجھے خرید کے دو، پھر تو بات صحیح نہیں ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا، یہی بات میں آج تک کہتا آ رہا ہوں، جس کی وجہ سے خواتین سمجھتی ہیں کہ ہمارے حقوق کے حوالے سے اور ہمارے معاشی معاملات کے حوالے سے یہی جملہ آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا کہ محترمہ جس قدر بھی بحیثیت اینکر ہونے کے، بحیثیت تاجر ہونے کے، بحیثیت ایک موروثی رزق کے حلال کی وسعت کے، پھر بھی خامند کے ذمہ ہے کہ اس کے مال پہ نگاہ نہ ڈالے، نان و نفقہ بھی دے، بیماری کی صورت میں علاج بھی کرے. مفتی عبدالقوی کا یہی تو ماٹو ہے جس کی وجہ سے میری اسلامی عدالت انصاف جو ہے اسی طرح خواتین کے حقوق کا دفاع کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو حقوق نسواں بل آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. میں اکیلا پاکستان میں مفتی عبدالقوی تھا جو میں نے کہا کہ یہ جو بل آیا ہے یہ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. بات یہ ہے کہ میں تو خود خواتین کے حقوق، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام یہی کہتا ہے کہ محترمہ جس قدر بھی مال و دولت والی ہو، اس کے خامند کے اوپر نان و نفقہ بھی لازم ہے، اس کے ذمہ بیماری کی صورت میں علاج بھی لازم ہے، رہائش بھی اسی کے ذمہ ہے. لیکن میاں اور بیوی کی محبت کا ایک تعلق ایسا ہوتا ہے، یہاں میاں بیوی تو بنایا کوئی نہیں آپ نے، آپ تو صرف نکاح پہ نکاح کر رہے ہیں. جب آپ کا ذہن بن جاتا ہے، میری بات سنیں، بیوی اسے کہتے ہیں جسے آپ شادی کر کے بیاہ کے گھر پہ لے کر آتے ہیں، اس کو بیوی کہا جاتا ہے، جو ساتھ رہتی ہے، ایک چھت کے نیچے رہتی ہے، آپ کا بچے پیدا کرتی ہے، جس کے ساتھ آپ نے بچے نہیں کرنے، جس کے ساتھ صرف ذہن بنا کے آپ نکاح پہ نکاح کیے جا رہے ہیں، وہ آپ کی بیوی تو نہیں ہوئی نا. ہر وہ محترمہ بیوی تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، پلیز ڈونٹ سے دس، نو 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 نو. اور دیکھیں اسلام تو کہہ رہے، چلے آپ جواب دیتے پہلے. نہیں جواب نہیں دے رہا، بلکہ آپ کی اور میری باتیں ایک ہی ہیں، آپ کا ذہن اور میرا ذہن ایک طرف ہی جا رہا ہے. ہر وہ محترمہ جو آپ کے نکاح میں آئے وہ آپ کی بیوی ہے، پہلی بات. اب آپ مجھے جواب دیں، ماشاءاللہ کیا میں پاکستان میں رہتے ہوئے، میرا نام شہباز شریف ہو، وزیر اعظم ہو، کیا میں دوسری شادی اس ملک میں کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک سوال ہے کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ درمیان میں کسی بیرسٹر صاحب سے یا کسی وکیل صاحب سے پوچھیں کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی بیرسٹر، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر دوسری شادی کر سکتا ہے؟ تو اسلام تو اجازت دیتا ہے 4 کی. ہاں بس اب وہ آپ میرے نقطے پہ آ گئی. میں آپ کے نقطے پہ نہیں آئی، آپ نے تو درجنوں کی ہوئی ہیں. میں تو یہ بات کر رہی ہوں اگر ہمارے کوئی پرائم منسٹر، کوئی بھی اگر پولیٹیشین کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ 4 کی اجازت. اچھا شادی ایک اور چیز، میں ہاں بس میں یہ کلیئر کر دوں کہ شادی، یہ غور سے سنیے گا، 4 شادیاں، 4 نکاح جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مرد کو. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا نہیں تم کرو یہ حکم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی عورت بے سہارا ہے، بیوہ ہے، تو اجازت ہے کہ تم کر سکتے ہو. بالکل. آپ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے ذہن کے بہت قریب آپ چل رہی ہیں. جب آپ جیسی خواتین مجھے کہتی تھی نا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دوسری شادی ہے اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ پہلی بیوی سے اجازت نہ ہو، مصالحتی کونسل کی طرف سے اور یونین کونسل کی طرف سے فلاں پرت نہ ہو، اسلامی پھر اس کے مطابق جو دوسرا آپ نکاح کریں جس کو آپ شادی کہہ رہی ہیں، اس کے لیے اس وقت تک لکھت اور تحریر پرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ واضح طور کے اندر اس کے ساتھ یہ دستاویز نہ لگائے جائے. تو پھر میں یہی بات کہتا تھا جو آپ نے کہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا میرا ذہن بڑا قریب جا رہا ہے. میں ان کو کہتا تھا کہ دوسری شادی جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ، کیونکہ میرے قرآن نے دوسری شادی کا یعنی دوسرے نکاح کا اور تیسرے اور چوتھے نکاح کا جو حکم دیا ہے اس سے پہلے یتیم بچوں کا ذکر کیا ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
اور یتیم بچی کا معنی یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر ایسی خواتین موجود ہیں بیوہ اور مطلقہ اور یتیم بچیاں جن کا نان و نفقے کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، انہیں بھی چادر اور چار دیواری کی طرح باعزت رکھا جائے. تو وہاں میرے اسلام نے کہا کہ دوسری اور تیسری اور چوتھی نکاح کر لو. اب میں وہاں دلیل کیا دیتا تھا، آپ خوش ہوں گے آپ کے فضا کی مناسبت سے، کہ سیدنا علی پاک، چونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں، ہر بات ادب سے کرتے ہیں، اور میں الحمدللہ میری خوبی یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کا عالم مجھ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ میں نے آج تک کوئی جملہ ایسا نہیں کہا کہ جس کی وجہ سے کسی عالم کا یا میرے مختلف جو مکاتب کے لوگ ہیں ان کا دل دکھا. حضور نے کیا فرمایا، ساری بات میں ادب کی وجہ سے حذف کر گیا ہوں، کہ جس نے میری بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کا دل دکھایا اس نے میں محمد کا دل دکھایا. تو اس لیے حضرت بی بی صاحبہ کی موجودگی میں سیدنا علی پاک نے نہ دوسری شادی کی نہ دوسرا نکاح کیا. صورتحال یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ جب ضرورت بھی ہو اور ایسی خواتین بھی موجود ہوں جنہیں سرپرستی کی ضرورت ہو. اب میں آپ کو مفتی بنا کے، کیونکہ فضا بھی مفتی ہو سکتی ہے، اگر کوئی محترمہ ایک بڑے خاندان کی مفتی عبدالقوی صاحب کو پیغام نکاح بھیجے کہ جناب میں اس طرح بیوہ ہوں یا مطلقہ ہوں اور کنواری بھی ہوں، تو میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں کہ میرے یہ معاشی مسائل ہیں، یہ میرے سابقہ ننیحال کے مسائل ہیں، یہ سابقہ ددیال کے مسائل ہیں، یہ سابقہ خامند کے اور سسرال کے مسائل ہیں. اب اس محترمہ کے، پہلے بھی میں نے کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا، محترمہ ہی کی طرف سے. اب اسے ایک ایسی شخصیت چاہیے بطور سرپرست جو اس کے مالی معاملات بھی دیکھے، معاشی معاملات بھی دیکھے. پہلے خامند کی وجہ سے، چلو اسی میں صرف 2 مثالیں دے دیتا ہوں، لیکن جملہ چونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں مفتی عبدالقوی کی کھوپڑی ایسے جیسے سوئٹزرلینڈ کا بینک، اور آپ چونکہ انٹرنیشنل شخصیت ہیں تو اس کو زیادہ جلدی سمجھ سکتی ہیں. ایک محترمہ کا معاملہ چل رہا ہے خامند سے، خامند بہت بڑا نام ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سوئٹزرلینڈ کے بینک کی طرح، نہ میرے ہاں وکی لنکس ہے نہ فلاں لنکس ہے، میری جو ہے اپنا جو ذہن ہے وہ مثبت ہے. وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، نہ طلاق دیتا ہے اور نہ میرا نان و نفقہ، اور ہے بہت بڑا، بلکہ میرے جو معاملات ہیں ان کے اندر بھی وہ الجھاؤ پیدا کرتا ہے، کیونکہ بہت بڑا خاندان کا ہے، بہت بڑا نام ہے. اگر مفتی عبدالقوی صاحب نے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس کے سارے معاملات کو حل کیا اور اس کو وہاں سے خلوبی ہو گئی، اب وہ محترمہ بطور احسان کے کہے کہ مفتی صاحب بقایا زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ گزارنی ہے، تو آپ بحیثیت مفتیہ یہ بتائیں کہ یہ میں نے ثواب کا کام کیا یا غلط کام کیا؟ یقیناً ثواب کا کام کیا، کیونکہ خواتین کے اوپر ہونے والے، میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں یہ رزق میرے ہاتھ میں ہے، میرے جنوبی پنجاب میں خواتین جو دیہات میں ہیں ان پہ جو ظلم ہوتا ہے نا، حقوق نسواں کی بل کی حمایت میں نے اسی وجہ سے کی تھی. آپ ماشاءاللہ بڑے خاندان سے ہو، یورپ میں زیادہ تر آپ کو نہیں پتہ کہ میرے اندرون سندھ میں اور بلوچستان میں اور میرے جنوبی پنجاب میں. اب میری باتوں کو گھما پھرا تو بہت زیادہ رہے، برطانیہ تک چلے گئے، اب مگر مجھے جواب نہیں دے رہے کہ جو درجنوں نکاح ہے یہ کیوں؟ 4 کی اجازت ہے تو پھر درجن کس چکر میں کرتے ہیں آپ؟ اس پر اور کیا کس طرح؟ بجائیں تو کھل کے بجائیں نا، ایسے بجائیں. مگر مجھے یہ بتائیں کہ درجنوں نکاح کیسے کیا آپ نے؟ بات گھمانی نہیں آپ نے، میں آپ کو چورنگی سے گھما کے واپس ادھر ہی کھڑا کروں گی جہاں پہ آپ بیٹھے. میں آپ کو جو نام اور پیشانی کی وجہ سے دلیر سمجھ رہا ہوں نا، اسی لیے مجھے پتہ تھا کہ آج سوالات بھی دلیری کے ساتھ ہوں گے اور مفتی صاحب بھی صحیح جوابات. آپ کو پتہ ہے میری عمر اس وقت کتنی ہے؟ میں 70 کے گیر میں ہوں اور چاند کے مطابق 72 کا ہوں. 26 جولائی 1957 کو میری پیدائش ہے. اچھا. ہر پروگرام میں جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے درجن میرے نکاح، یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں پڑھانا بھی بن چکا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، ایک محترمہ مجھے فون کرتی ہے کہ جی میں فلاں کا میرا خامند ہے اور کرکٹ کے حوالے سے اس کا بہت بڑا نام ہے، اس سے ایک بچی بھی ہے، لیکن نہ اب نان و نفقہ ہے، نہ فون اٹھاتے ہیں، نہ کچھ، نہ یہ. مفتی عبدالقوی صاحب نے ایک فون کیا، مفتی عبدالقوی کا ایک نام ہے. میں نے کہا اب باعزت ہو
میں آپ کا احترام کرتا ہوں, میری قومی ٹیم میں آپ رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ بتائیں. میں نے کہا میں تو یہی کہوں گا کہ میں جوڑنے والا ہوں, توڑنے والا نہیں. انہوں نے کہا جی مشکل ہے. تو میں نے کہا پھر آپ باعزت طریقے سے طلاق دے دو. چوکھٹ بدلنا ہے. اب انہوں نے باعزت طریقے سے طلاق دے دی. اب اگر 2-3-4 مہینے کے بعد وہی محترمہ بشرا بی بی کی طرح رحمت بن کے مجھے پیغام میں نکاح دے کہ مفتی صاحب آپ نے ان مسائل کو حل کیا ہے, تو آپ بہرحال ہمیں بھی مستقبل کے حوالے سے قرآن نے جو کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ خواتین کے ذریعے سکون حاصل کرو, تو آپ نکاح کر لیں. تو آپ کیا خیال ہے کہ جب میں اس سے نکاح کروں تو یہ عین عبادت ہے, عین اسلام ہے, عین فطرت ہے, عین میں آپ شریعت سے ہے؟ یہ نہیں پوچھ رہی. اچھا دوسرا اب نا تو میں بشرا بی بی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کیونکہ یا تو بیٹھی نہیں ہے نا میں ان سے بات کر رہی ہوں. وہ ان کا ذاتی فعل ہے, ان کی اپنی ذاتی میں نے چیزیں. ایک میرے لیے مثال بہت دی, محترم میں ہے نے ایک بشرا مثال بی دی. بی. میں آپ سے تو صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ آپ کے تسی میرا سوال کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اجازت چلو جدو اب چار آپ دی وہ ہے سوال تسی کریں, کیوں میں اس کو درجن اسی کا جواب دوں گا, اوکے میں نہیں جواب. درجنوں کیوں کی آپ نے شادی؟ جب اجازت ہی آپ کو 4 کی مل رہی ہے, کس طرح کر لی ہے وہ مجھے آپ بتائیں نا, طریقہ بتائیں نا. ایک وقت میں صرف 4. ایک وقت میں کیوں؟ مطلب 2 گھنٹے کے اندر 4؟ پھر کون سا وقت؟ پھر ایک اور بات کہوں گا. حسن اللہ جاری صاحب سے میری جب گفتگو ہوئی تو میں نے یہی کہا کہ فلاں چیز اس لیے حرام ہے. حسن کون ہے؟ چھوڑے ذرا, میں اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا پروگرام علماء بھی سنیں گے نا, اچھا وہ سمجھ گئے. اوکے. تو حسن اللہ جاری صاحب کو میں نے کہا کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہو نا وہ حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وقت کا تعین ہے. مفتی عبدالقوی کے لیے استمتاع ہے, اس میں وقت کا تعین نہیں. اب میں آپ کے پاس آیا ہوں نا, میں نے کوئی گھڑی کی طرف دیکھا ہے؟ مجھے پتا تھا کہ فضا صاحبہ کا پروگرام ہے, مقبول پروگرام ہے. آپ نے پہنی ہے گھڑی؟ نہیں, گھڑی تو میری. تو پھر کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ گھڑی کی طرف؟ یہ دیکھیں, یہ بھی گھڑی پڑی ہے, یہ بھی گھڑی پڑی ہے, ابھی میں دیکھ سکتا ہوں کہ نہ گھڑی پہ جائیں نہ حسن صاحب پہ جائیں. آپ صرف یہ بچائیں کہ بھائی درجن کس طرح سے کر لیا ایک ٹائم پہ 4 کیسے؟ مختصر سا جواب. ہاں آپ یہی چاہ رہے ہو, ایک وقت میں صرف 4. ایک وقت میں 4 کیسے کر لیں؟ اور پھر عالم اسلام کے اندر مفتی عبدالقوی صاحب وہ خوش نصیب ہیں کہ مراکش سے لے کے, تیونس سے لے کے, مصر سے لے کے دبئی تک, اور دبئی کے تو پچھلے دنوں کے وزٹ کا بھی آپ کو پتہ ہوگا. پاکستان کے اندر کشمیر بھی ہے, پاکستان کے اندر گلگت و بلتستان بھی ہے, پاکستان کے پھر اندر. آپ یہ مختصر ہے, آپ پورے لانگ ٹرپ پہ نکل گئے اپنی طرف سے. نہیں, دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب میں کہوں گا جی وہاں آپ مجھے آپ اس طرح بتا دینا ایک وقت میں 4 کس طرح, کہ مطلب آپ کسی کو ایک وقت میں 4 نکاح کر لیا سپوز آپ نے, تو کسی کو اگر آگے آپ نے شادی کرنی ہے جو درجنوں آپ نے کیا تو کسی ایک کو پہلے آپ طلاق دیتے ہیں پھر ایک نئی والی کو انٹر کرتے ہیں. یہ دیکھیں, اب آپ صحیح جواب. اس بات میں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نے آج تک کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا. اب آپ کے نام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا بھی میں حلف دے رہا ہوں کہ آج تک کسی محترمہ کو میں نے طلاق بھی نہیں دی. تو پھر یہ درجنوں شادی پر یہ گنتی بڑھتی, پھر یہ کون سا نکاح ہے جو 4 کے بعد 4 ہوئے جا رہے ہیں, پھر مزید ہوئے جا رہے ہیں, پھر 10 بالکل ماشاء اللہ, بڑی علمی گفتگو ہے. اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق. تفویض طلاق کی مثال آپ کو اتنے مزیدار انداز میں دیتا ہوں. ابھی کہہ رہے تھے طلاق نہیں دی, ابھی کہہ رہے ہیں یہ کون سی طلاق ہے؟ تفویض طلاق. تفویض ہے کیا طلاق؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کے اپنے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ نے کہا جی یہ اکاؤنٹ میں کھلوا رہی ہوں, آپ کے دستخط بھی ہوں گے اور آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے دستخط بھی ہوں گے. آپ کے دستخط سے بھی کیش آ جاتا ہے, آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے. اب جس وقت نکاح ہوا تو طلاق کا تفویض یعنی اکاؤنٹ میں نے منتقل کر دیا محترمہ کی طرف. اب محترمہ نے جب کہا کہ جی مجھے اجازت, میں نے کہا اجازت, تو انہوں نے اپنے آپ کو طلاق دی, میں نے تو نہیں دی. کیا کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, ٹارچر دیتے ہیں مینٹلی. مفتی عبدالقوی جو ہے, جو وہ خود کہتی ہے, مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں الحمدللہ خواتین کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے کہ میرے نکاح کے بعد جہاں بھی ان کا سلسلہ ہو جائے ان کو مفتی عبدالقوی صاحب طلاق کیوں لیتی ہیں؟ پھر کوئی تو ریزن ہے. آپ کی اپنی بیگم نے تو طلاق نہیں لی آپ سے, ٹھیک ہے, جو آپ کے گھر میں رہتی ہیں جن سے آپ کے 4 بچے ہیں, خوش ہے نا. تو ہاں, تو پھر یہ کیا چکر ہے؟ باقی جو یہ کیوں نہیں خوش رہتی, پھر یہ بھی خوش نہ رہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. بہت ساری ان میں سے ایسی ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہم بیرونی دنیا میں جا رہے ہیں. بہت ساری ایسی بھی تھیں جو پاکستانی تھیں لیکن برٹش نیشنل, فرانس نیشنل, جرمن نیشنل, کینیڈا نیشنل, ناروے نیشنل. انہوں نے مجھے کہا کہ جی مفتی صاحب ہم بیرونی دنیا کی طرف جا رہے ہیں
تو ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں. میں نے کہا ہو جائے. اب الحمدللہ کوئی کینیڈا میں سیٹل ہے, کوئی جناب یہ جو آپ کے نکاح ہیں یہ رجسٹرڈ ہوتے تھے یونین کاؤنسل میں؟ تو یہی تو فرق ہے نا. کیا جو رجسٹرڈ ہوگا وہ میرے قانون کے مطابق اس کا نام شادی میں نے کہی, چونکہ اس میں شریعت بھی ہے, اس میں قانون بھی ہے. میرے قانون کے اندر دوسرا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا, تو اس لیے وہ نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتے تھے, وہ سب شرعی طور پہ ہوتے تھے اور قرآن کے مطابق ہوتے تھے. مولوی ہوتا ہے بیچ میں؟ نہیں, میں تو خود مفتی ہوں, تو میرے لیے مولوی کی کیا ضرورت ہے. اور اگر آپ عام آدمی ہوتے تو پھر آپ کے لیے ضروری تھا؟ پھر بھی ضروری نہیں. اللہ اکبر. ہاں, آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں. اچھا بھائی, نئی کہانی سن لو تم لوگ بھی بھائی, میں بھی سن. ایک سیکنڈ, نہ کوئی بندہ ہی نہیں چاہیے بیچ میں نکاح پڑھانے کے لیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. النکاح ینعقد بالایجاب والقبول, یہ تمام اہل سنت اہل تشیع جتنی فقہ اس وقت دنیا میں ہیں. اچھا محترم, مگر یہ پہلے ایک دور میں ہوتا تھا کہ دو لوگ ایسے قبول کر لیں تو شادی ہو جاتی تھی, مگر اس کے بعد تو بہت ساری ایسی. میں بتاتا ہوں نا, محترم اور محترمہ کی رضامندی سے جو معاہدہ, النکاح عقد, نکاح ایک کنٹریکٹ کا نام ہے, طے ہو جائے اسی کا نام نکاح ہے. اب اگر اس کے اندر دو گواہ بطور شرط کے ہوں, جس طرح نماز کے لیے وضو ہے, تو یہ اہل سنت کا موقف ہے. اور اگر دو گواہ بھی نہ ہوں تو یہ ہمارے اہل تشیع کا موقف ہے. گواہان جو ہیں جو دو کنفرم کیے گئے ہیں, کیا مطلب بندے کی طرف سے بھی ہونا چاہیے, آپ کی طرف سے بھی؟ نہ, صرف دو گواہ, چاہے میری طرف سے ہو چاہے محترمہ کی طرف سے ہو. دو لڑکی کی طرف سے یا دو آپ کی طرف سے؟ نہیں, علیحدہ نہیں, دو گواہ چاہے میری طرف سے ہوں یعنی محترم کی طرف سے یا محترمہ کی طرف سے. تو گواہ ضروری ہے؟ گواہ شرط ہے. گواہ شرط ہے اہل سنت کے ہاں. تو گواہ ہوتے ہیں آپ کے؟ جب میں نے موبائل فون کی جو سہولت رکھی ہوئی ہے, آپ تو میرے نکاح کی باتیں کر رہے ہو, میں نے سینکڑوں ایسے نکاح پڑھائے, اسٹیبلشمنٹ والوں کے بھی پڑھائے, بیوروکریسی والوں کے بھی پڑھائے, بڑے بڑے جناب نامور خواتین کے بھی پڑھائے, نامور مردوں کے بھی پڑھائے. میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں, ان کا فون آ جاتا ہے تو دو میں اپنے اساتذہ ساتھ بٹھا دیتا ہوں, آواز کھول دیتا ہوں, ہاں محترمہ اجازت ہے آپ کا نکاح فلاں سے کر دوں؟ جی اجازت ہے. محترمہ آپ نے سن لیا, آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا قبول کرتے. نکاح کو آپ خدا را آسان کریں, کیونکہ آپ کی شخصیت, آپ کا نام, آپ کا پوری دنیا کے اندر سفر, یہ اسی وقت آپ سمجھ سکتی ہیں جس وقت کہ اسلام کے روح کو سمجھے. اور اسلام کا روح کیا ہے کہ بد اخلاقی کی طرف نہیں جانا, بد کرداری کی طرف نہیں جانا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے آپ کی نا یہ ویسے بات کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی. دیکھیں ٹھیک ہے, آپ نے اسلامی پہلو, نہیں آپ نے اسلامی پہلو تھوڑا سمجھایا اس کو حساب سے, کیونکہ آپ مفتی صاحب بھی ہیں, آپ نے اس حساب سے اس شیڈ سے سمجھایا. میں آپ کی اس بات کو سن لیا, میں نے آپ کی اس بات کو سمجھنے کی کافی کوئی, مگر جو بات مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ بس آپ کا کسی لڑکی کے ساتھ ذہن بن گیا تو آؤ چلو یار کمرے میں بیٹھ کے تو نکاح کر لیا اور ویڈیو کال پہ کسی کو لے لیا. سنو, اچھا فلانی میرے دوست میری بات سننا یار, مجھے یہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے, میں نکاح کر رہا ہوں, تو گواہ بن 1 منٹ ویڈیو کال پہ, ساتھ تیرا وہ ہے نوکر بیٹھا ہے, ڈرائیور ہے, اس کو بھی بلا لے, اس کو بھی ساتھ بٹھا لیا, دونوں کو بٹھا کے تو وہ نکاح کر لیا. از دیٹ؟ اس میں صرف ایک بات کا اضافہ کریں. جب وہ صاحب کہتے ہیں نا جی ہم بیٹھے ہیں اور آپ ہمارا نکاح کر دیں, ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے, میرا 100% ووٹ محترمہ کے ساتھ ہوتا ہے. محترمہ آپ کسی کے نکاح میں تو نہیں ہو؟ جی میں نکاح میں نہیں ہوں. اپنی خوشی سے اس محترم سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ جی. حق مار کتنا ہے؟ یہیں آ کے 90% معاملات بگڑ جاتے ہیں. وہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تعلق آپ سے تھا, ہمارا فون بھی ہم نے ملایا, آپ سے ہمارا ایک عقیدت و محبت کا تعلق ہے, آپ خواتین کے حقوق کی طرف, حق مہر کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ میرا اسلام مجھے یہ. جب آپ نکاح کرتے ہیں تو کتنا حق مہر کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حق مہر کا تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کی باہمی رضامندی پر, جو طے ہو جائے. کتنے طے ہو جاتے ہیں آپ کے؟ درجنوں نکاح, کتنے کوئی آپ نے حق مہر طے کیے ہیں؟ کتنا یہ گلو بند سے لے کے کوٹ سے لے کے, چلو اینک تو اب یہاں میں نے آ کے پہنی, یہ ساری چیزیں اگر خواتین بطور نذرانے کے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کے پیش کریں کہ آپ مفتی صاحب ہیں, آپ کا ایک مقام ہے, آپ ایک شخصیت ہیں, آپ کا علم مدینہ یونیورسٹی, جامعہ ازہر, یہ تو میاں بیوی کے آپس میں باہمی رضامندی کا تعلق ہے, اسی کا نام تو نکاح ہے. اپنی باری پہ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں دوسروں کے باہمی رضامندی, اور کسی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حق مہر کتنا ہے. نہیں وہ بتاتا ہوں نا, وہ حق مہر میں کیوں پوچھتا ہوں
اس لیے کہ تاکہ محترمہ کو پتہ آیا ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں, میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. دکھائیں تو صحیح, آنسو آئیں تو آنکھیں ابھی اتار دیں آپ, ویسے آپ کا منہ بڑا ہے, چشمے چھوٹے, اتار دیں, عجیب سے لگ رہے ہیں آپ, وہ نہیں ایسے لگ رہا. خدا کی قسم جب آپ صحیح لگ رہے ہیں, آپ انسان لگ رہے ہیں. اب آپ مجھے ہاں کیا پہن کے بیٹھ گئے تھے, کسی کا چھوٹا چشمہ. چلیں, کرسچن کمیونٹی کی خواتین سے جب میں نے سینکڑوں کی تعداد میں نکاح پڑھا, جو کہ یورپ میں 28 سال گیا ہوں, تو اس محترمہ کو میں کہتا تھا کہ اہل کتاب ہونے کے حوالے سے جو ہمارے یہ سیٹ صاحب ہیں مسلمان, ان سے آپ کا نکاح تو میں پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ کے تحفظ کے لیے حق مہر کے نام پر اسلام نے آپ کے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ. تو خدا کی قسم اسی بات کو سن کر بہت ساری بچیوں نے جو کرسچن تھیں انہوں نے اسلام قبول کیا کہ اسلام خواتین کا مذہب ہے, خواتین کا دین ہے. ان کے ساتھ میرا تعلق ایک محبت کا ہے, اور درمیان کے اندر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیا نذرانہ ہے جس کا نام حق مہر ہے, اپنی طرف سے معاف کر دو, اور بات ہے. چلیں یہ بتائیے کہ قندیل بلوچ کے ساتھ نکاح کیا تھا آپ نے؟ نہیں, قندیل بلوچ سے تو میری کل ملاقات ہی ایک ہی مرتبہ ہوئی. پہلے ایک ٹیلی ویژن پہ ہم آئے, پھر میں چاند دیکھنے کے لیے وہاں کراچی گیا تو وہ میرے ہاں تشریف لائیں. پھر اس کے بعد جناب وہی جو ہماری 2.25 گھنٹے 2.25 گھنٹے کی نشست ہے, وہی اول بھی وہی تھی, آخر بھی وہی تھی. تو جب آپ نے ان کے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا تھا تو پھر تنہائی میں ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تو میں نے بتایا کہ 8 لوگ ہم اس کمرے میں موجود تھے. ہمارے ایک بدین کے شاہ صاحب تھے. باقی تو نظر نہیں آئے. وہ کیسے, جو اب ویڈیو اگر میں بناؤں گا تو میں یہ چاہوں گا کہ اور نظر آئے. محترمہ جب خود بنا رہی ہیں, خود ہی ٹوپی پہن رہی ہیں, آپ کے ساتھ جڑ کے کھڑی تھیں, آپ کی ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی انہوں نے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ وہ صوفہ ہے نا, تو وہ یہاں بیٹھی تھیں اور میں صوفے کے اوپر بیٹھ کے آرام سے گفتگو کر رہا ہوں. میرے خیال میں تقریباً درمیان میں 3 بالشت کا وقفہ تو تھا, اور میں اس کو بار بار بیٹی بھی کہہ رہا تھا, اور اس نے خود تسلیم کیا کہ روانگی کے وقت بھی مفتی صاحب نے کہا کہ میری بیٹی تم ذرا زندگی پرسکون گزارو, جس رفتار سے تم جا رہی ہو اللہ تمہاری حفاظت کرے. کیونکہ انہوں نے پہلے ایک پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے بارے میں شاہد آفریدی بیچارے کے لیے بڑا عجیب سا جملہ کہا. آپ نے ان کو بیٹی کہتے ہوئے گود میں جب بٹھایا تو ہاں دیکھو نا یہی بات, میں گود میں, وہ یہاں بیٹھی ہے صوفے پر, میں یہاں بیٹھا ہوں, تو گود درمیان میں کہاں سے آ گئی. دیکھ لیں ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں, ایک تو جناب وہ یہاں بیٹھی ہیں, دوسرا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے جناب تصویریں بنا رہی ہیں, تیسرا وہ جو جناب کیسے نا اپنا کمرے کے لگے ہوئے تھے پردے ان کو ہٹا رہی ہیں. گود میں بیٹھنے کا کیا معنی, میں اس کو کیوں بٹھاتا گود میں, میں مفتی نہیں ہوں. پھر رمضان کا مہینہ تھا. اس کا مطلب آپ نے کچھ غلط نہیں کیا نہ کیسے, کیونکہ وہ جنت میں ہے تو اس کے لیے. تو روتے حلال کمیٹی سے کیوں نکالا گیا؟ ہاں اب اس پر آپ کو ایک مزیدار بات سناتا ہوں. روتے حلال کمیٹی سے کیوں میں نکالا بتاتا گیا؟ ہوں. 7 سال میں, حالانکہ اس کا ڈوریشن جو ہے وہ ہوتی ہے دورانیہ 3 سال, پہلے 3 سال, پھر 3 سال, پھر اگلے 3 سال. تو جب یہ واقعہ ہوا نا تو ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی اگر رویت ہلال کمیٹی میں مفتی صاحب رہیں گے تو قندیل بلوچ بھی رہے گی. میں نے یہ جملہ سنتے اسی وقت ٹیلی فون کیا, اور مذہبی امور کا جو سیکرٹری تھا اس کو میں نے کہا کہ میری طرف سے آپ استعفیٰ. اس ایک میرے دل دکھانے کی وجہ سے اس حافظ صاحب کو اللہ نے بم دھماکے میں شہید تو نہیں کیا, لیکن ایسا بم دھماکہ ہوا جو کسی کا. دیکھیں محترمہ فضا صاحبہ, جب کوئی بھی شخص آپ اپنی زندگی کا تجربہ دیکھیں, کوئی بھی آپ کے ساتھ ظلم کرے گا, آپ کا دل دکھائے گا, میرا رب اس سے ضرور انتقام لے گا. سیدنا علی پاک کا فرمان ہے, ان الحکومت تبقى, فرمایا تو تمہارا اقتدار, تمہاری چتراہٹ رہے گی, چاہے کفر کر لو چاہے شرک. ظلم کیا کر دیا انہوں نے آپ کے ساتھ؟ ظلم یہی کیا کہ جناب ایک آدمی جناب رویت ہلال کمیٹی میں بیٹھ کے, پھر وہی جملہ کہہ دیتا ہوں, انہوں نے کہا مفتی منیب الرحمان صاحب تو چاند دیکھتے ہیں اور مفتی عبدالقوی صاحب چاند چڑھاتے ہیں, اور جب تک میں رہا الحمدللہ چاند کی جتنی شہادتیں آتی تھیں ان کو میں خود سنتا تھا. اب میرے جانے کے بعد جب ہمارے محترم عمران خان صاحب کا زمانہ آیا تو میں چونکہ ان کے مذہبی ونگ کا چیف تھا تو میرے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کو چیئرمین بنایا جائے. میں نے کہا نہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب کو رہنے دیں. انہوں نے کہا جی یہ مسائل ہیں, موجود ہے محترم زلفی بخاری صاحب پوچھ سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ آج کے بعد جو بادشاہی مسجد کا کیا ہوگا خطیب, وہ آج کے بعد رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. ایک سرکاری
منصب ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی تو آپ سے دوری اختیار کر لی تھی. نہیں ہم اکٹھے رہے. مفتی منیب الرحمان صاحب آج بھی میری عزت کرتے ہیں, میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں, وہ بھی میرا احترام کرتے ہیں, میں بھی ان کا احترام کرتا ہوں. میرا رسالہ آیا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوئی, الحمدللہ مفتی صاحب کی میز پہ موجود پڑا, اور مفتی صاحب نے اس کی تقسیم میں اور اس کے اس پھیلاؤ میں بڑا کردار ادا کیا. مگر بہت سے ایسے علماء اکرام ہو گئے, صاحب علم ہو گئے اور مفتی حضرات ہو گئے جو آپ سے دوری اختیار کرتے ہیں. مثلا مولانا دیکھو آن ایئر کہہ رہا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب آج کے دن تک جو بھی طلاق کا مسئلہ ان کے پاس آئے, خواتین کا مسائل ہیں, فوراً اس کو کہتے ہیں کہ خاصے والے پیر ملتان مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس چلے جائیں. میرے ملتان کے اندر ہر مکتب فکر کے بڑے مدارس موجود ہیں, لیکن گھروں کو آباد کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب کے پاس چلے جائیں. قندیل بلوچ کے قتل کا کیس آپ کے اوپر کیوں آیا تھا؟ آپ پہ الزام کیوں آیا تھا کہ آپ نے ان کا قتل کروایا ہے؟ کیا قندیل بلوچ کا قتل آپ نے کروایا تھا؟ میرا نام شامل ہوا ہے 2.5 سال کے بعد. پہلا جو FIR ہے آپ اس کو دیکھ لیں, اس کے والد نے لکھوائی, بالکل درست لکھوائی, اپنے بیٹے کا نام بھی لکھوایا, اپنے بھتیجے کا نام بھی لکھوایا, جو اس کے اندر بھائی ملوث تھے ان کے نام بھی. اور میرا نام کب آیا؟ 2.5 سال کے بعد. اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, اور آپ کو علم میں بھی ہوگا, پہلی پیشی پہ مفتی عبدالقوی صاحب باہر کھڑے تھے. اگر میں خدا نہ خواستہ قاتل ہوتا, اور تھا بھی 109 میں, اللہ معاف فرمائے, جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہادت ملی. آپ نے کوئی اپنے اثر و سلوک استعمال کیے ہوں گے باہر نکلنے کے لیے؟ آپ حیران ہو گیا, بلکہ آپ کے پروگرام کے لیے جب وہ پہلے دل والے ہسپتال, پھر اس کے بعد فلاں, پھر فلاں, ابھی مجھے جیل کے اندر نامہ دن تھا, تو باہر سے آواز آئی مبارک مبارک مبارک, کیوں کہ میں بالکل 2.5-3 کنال کی حویلی میں تھا, بالکل اکیلا, چھوٹی سی مسجد اور مزیدار, کھانا بھی کہاں سے آتا تھا وہ بھی. تو جب انہوں نے کہا نا کہ مفتی صاحب مبارک مبارک مبارک, خدا کی قسم فضا کے نام کے احترام کو سامنے رکھتے ہوئے, میں نے کہا یار بڑا مزہ آ رہا تھا. 1 ہفتہ اور 10 دن مزید میں رہتا تو بڑا مزہ آ رہا تھا, بڑا پرسکون تھا, قرآن مجید پڑھتا تھا, تہجد کے نوافل پڑھتا تھا, او بڑا پرسکون نیند کرتا تھا. کتنے دن رہے آپ؟ میں 9 دن. 9 دن آپ رہے. جو شخص 9 دن کے بعد, کوئی ٹارچر کیا انہوں نے آپ کو؟ استغفر اللہ, ایک دن مجھے کاغذ دیا اور کہا جی یہ 4 سوالات ہیں, ان کے جوابات لکھ دیں. کیا سوال تھے؟ یہی کہ آپ کا کوئی کیا نام ہے اس کا, جس علاقے سے مرحومہ تھیں, شاہزادہ الدین صاحب کا کیا تعلق ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو دادا تھے وہ کیا وہاں رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ اپنا آپ کا محترمہ سے کتنی بار ملاقات ہوئی, اور اس کے بھائی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی مفتی عبدالقوی صاحب نے, تو کیا آپ نے اس کو فون کیا ہے یا نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اس کا فون کہاں سے. بس یہ سوالات تھے پورے. میں نے سمجھے ہیں کہ 13 دن کا جو ریمانڈ تھا اس کے اندر یہی ایک پرت تھا جو مجھ سے انہوں نے کہا لکھ کے دے دیں. قندیل بلوچ نے میرے ساتھ بھی ایک ڈرامہ کیا تھا, اس میں میری نند کا کیریکٹر کیا تھا. ویسے میں نے دیکھا بہت معصوم تھی بالکل, اس کے اندر ایسی چلاکیاں کچھ نہیں تھی, مگر وہ کچھ بننا چاہتی تھی, کچھ اسٹار بننا چاہتی تھی. اور جو اس کو لوگ ملتے تھے وہ اچھے برے راستے جو تھے نا وہ دکھاتے تھے, جس کی وجہ سے وہ غلط ٹریک کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی. اس کو اچھے بری کی پہچان کوئی نہیں رہی تھی, بھٹک گئی تھی. ایک بات بتاؤں, اسی کے موجودگی میں, اسی کی خواہش پہ بہت بڑی شخصیت کو میں نے فون کیا, انہوں نے اٹھا لیا. ایک اور شخصیت کو فون کیا, انہوں نے اٹھا لیا. بگ باس کا آپ نے نام سنا ہوگا, اس کے جناب جو چیف تھے ان کو میں نے فون کیا, انہوں نے اٹھا لیا. بس اب میرے پنجاب کے 1-2 لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ بیچاری اپنے منت کے انجام کو پہنچی, وغیرہ اس نے بہت آگے جانا تھا. سیدنا امام زین العابدین پاک کا کلام مجھے سنایا عربی میں. اچھا, آپ نے ان کے بھائی کو بھی نہیں بھڑکایا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کو آپ نے بھڑکایا تھا کہ قتل کر دو, یہ قابل قتل ہے. اسی پر تو میں باہر آیا. جج صاحب نے کہا کہ مجھے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں نے کہا بالکل کہنا چاہوں گا. وہی میری 7 منٹ کی گفتگو جو جج صاحب سے ہوئی نا, وہ اس بات میں مجبور ہو گیا کہ اسی پیشی پر مجھے فارغ کرے. میں نے کہا سر فون میں نے کیا ہے یا ان کے بھائی نے؟ ہاں جی سرکاری وکیل. اس نے کہا جی اس نے. میں نے کہا حضرت اس سے پوچھیں کہ دورانیہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا جی 7 سیکنڈ 9 سیکنڈ اور 13 سیکنڈ. میں نے کہا سر یہ 1 منٹ نہیں بنتا, 1 منٹ کے اندر سارا پروگرام جو ہے. پھر میں نے کہا اس سے پوچھے کہ ان کا تعلق کس فقہ سے ہے اور میں مفتی عبدالقوی کا تعلق کس فقہ سے ہے. پھر میں نے کہا یہ سارے تو جناب
میرے نام ڈالنے کے لیے میرے بیچارے فکر مند ہیں، اور وہ میرا اتنا نیاز مند ہے کہ 1 منٹ سے بھی کم دورانیہ کے اندر پوری پالیسی بھی بن گئی، پورا ذہن بھی بن گیا. ہاں جی اور کوئی چیز؟ انہوں نے کہا جی فرانزک رپورٹ ہے. میں نے کہا سر ان سے پوچھے فرانزک رپورٹ آج تک بطور شہادت کے امریکہ سے لے کے یورپ سے لے کے پاکستان تک کہیں مانی گئی ہے؟ اس نے کہا سر نہیں. جج صاحب نے کہا فوراً حریم شاہ اس کے ساتھ کیا تعلقات تھے آپ کے؟ کیا اس کے ساتھ نکاح کیا تھا؟ چلو بڑے اختصار بات میں بتاتا ہوں. مجھے ایک ہوٹل ہے جو کہ میرے بھائیوں کا ہے، تو اس کا نام بھی میں نہیں لیتا، میلوڈی کے قریب ہے. وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا تو 2 خواتین آئیں. ایک کوئی خٹک نامی، نام تو میں جانتا ہوں لیکن ذرا تھوڑا سا پردہ ڈالتے ہوئے. ایک بچی کا نام عائشہ تھا جو کہ وہ اتنا معروف نام نہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم نے آپ کے جناح سپر میں ایک اچھا سا ہوٹل ہے تو اس میں آپ کا کھانا رکھا ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہیں آ جاؤ، یہاں بوفے لگا ہوا ہے. نہیں. اچھا پھر خواتین کی ضد کو میں فوراً مان لیتا ہوں. تو میں وہاں پہنچا تو آگے برآمدے میں یہ محترمہ موجود تھی. تو بہرحال ایک بالشت کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے 1-2 تصاویر بنائی یا ویڈیو بنائی. وہ تو جیسے ہی میں اپنے ہوٹل میں آیا تو وہ تو مجھے لوگوں کے فون آنے لگ گئے کہ یہ حریم شاہ ہیں، حریم شاہ ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، شہزادی صاحب ہیں تو ٹھیک ہے. پہلے آپ کو نہیں پتا تھا؟ پہلے مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. ان تینوں کو میں نہیں جانتا تھا. یہ تو بعد میں تعارف ہونا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ہاں بلایا، وہ اسلام آباد کے اندر جو بہت بڑا ٹاور ہے، آئس پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ جو چوک بھی ہے اس کے ساتھ، وہاں میں گیا، وہاں ملاقات. ایک دن انہوں نے مجھے ایک کیفے پہ بلایا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے فرما دیا کہ میں نہیں تھی. تو میری طبیعت میں جس طرح مزہ ہے، میں نے کہا حریم شاہ نہیں تھی تو پھر کریم شاہ ہوں گی. پھر ایک چینل ہے کراچی میں، اس کا نام بھی میں نہیں لیتا، انہوں نے مجھے بلایا اور ساتھ ہی تائیدی فون آیا حریم شاہ صاحبہ کا کہ 3 لاکھ کی میری تنخواہ لگ گئی ہے اور میں یہاں اینکر کے طور پہ آ رہی ہوں، تو آپ بھی آ رہے ہیں، فروخ ستار صاحب بھی آ رہے ہیں. اس دن میں نے فروخ ستار سے پوچھا، انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا. تو ذرا آپ مزاحیہ گفتگو کریں گے تو میری ملازمت پکی ہو جائے گی. اب دیکھیں میں کس ہمدردی کے ساتھ جا رہا ہوں. پھر بھی میرا مقدر دیکھے کہ جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بہت بڑا ایک ہے آپ کے پیٹرول کا اور اس کا، ان کے ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان کے یہ اندر. آپ کی شاید ویڈیو کال پہ بات ہو رہی تھی نا؟ پیٹرول پمپ بھی ہیں. نہیں، ویڈیو کال پہ بات ہو رہی تھی غالباً. ہاں ویڈیو کال جس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں آپ بتا دیجیے. انہوں نے کہا جی 50,000 بھی پیش کریں گے اور ٹکٹ بھی بھیج رہے ہیں. تو اس پر میں نے مزاق کیا، میں نے کہا صرف 50,000. جیسے آپ نے کہا صرف چیک دو گی 50,000. ہاں بس آپ نے کہا صرف چیک دو گی یا کچھ اور بھی؟ نہیں اور کی نہیں، میں نے کہا صرف 50,000 ہوگا. یہ ہے ویڈیو میں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، اگر ہے تو میں مان لیتا ہوں، میں کوئی انکار تو نہیں کرتا. ایک بات چلیں گڈ. اچھا اس کے علاوہ جو ہے کہ اگر صرف 50,000 دو گی اور کے اندر کھانا نہیں آتا اور کے اندر ٹرانسپورٹ نہیں آتی. اچھا بہرحال دوسرے نمبر پہ بات یہ ہوئی کہ جب میں وہاں گیا تو میں مہمان تھا چینل کا. نہیں اس ویڈیو کال پہ رہنا ذرا، آپ نے اس کو یہ بھی کہا ذرا اپنی زبان باہر نکالو. ہاں شبہ بڑا آپ کی ذہانت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھنا پہلے بھی تم نے ایک دفعہ ایسا قصہ کیا تو پھر آپ نے اس کی زبان کو چومنے کا بھی اشارہ کیا. ہاں میں بالکل مفتی عبدالقوی کی عظمت یہ ہے کہ میں ہر چیز جو ہوگی میں اس کو تسلیم کروں گا. تو محترمہ بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں کسی قسم کا اب کوئی دھوکہ نہیں کروں گی، یہ نہیں وہ. میں نے کہا کلمہ پڑھو، کیونکہ ایک مذہبی عورت سے بات ہو رہی تھی نا جو کہتی ہے میں 5 سال میں نے دین پڑھا ہے. اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے زبان باہر نکالی، آپ نے چومنے کا اشارہ کیا. مرلہ وار چلے نا مفتی صاحب، ایسے نہیں زبان کو چوس رہے، کوئی بات ہوگی تو. اچھا میں نے کہا کلمہ پڑھو، اس نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا اب 3 دفعہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب میں نے کہا کہ یہ بات کہو کہ میں اللہ سے عہد کرتی ہوں کہ آج کے بعد کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، میں توبہ کرتی ہوں. تو جب یہ 3 باتیں ہو گئی تو اب میں نے کہا کہ زبان نکالو، اور میں اپنے موبائل فون کو اس کی توبہ پر کہ اللہ نے ہدایت دے دی ہے ایک ایسی محترمہ کو جو فلاں کے حوالے سے بھی بگڑی ہوئی، فلاں کے حوالے وزارت خارجہ کے حوالے سے بھی تماشا، فلاں کے حوالے سے بھی تماشا، فلاں کے حوالے سے بھی تلاشا، تہجد گزار شاہد آفریدی کے لیے بھی تماشا. اب جب اس کی توبہ، میں نے کہا کلمہ بھی ہو گیا، توبہ بھی ہو گئی، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ مفتی صاحب نے اپنے اجتہاد کے مطابق، اچھا چلو مطلب آپ میری اور عظمت دیکھیں، مطلب آپ اس کی زبان چوسنے کا اشارہ کرنے کے بعد
آپ اس کی توبہ کو قبول فرما رہے ہیں. نہیں میں آپ بتاتا نہ ہوں. ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کون ہو؟ نہیں میں بتاتا ہوں. آپ کے نزدیک میں نے یہ غلط کیا نا, ہاں میں غلطی مانتا ہوں. سب کے نزدیک, میرے نزدیک چلو کیسے سب کے تیرے نزدیک, لوگ ہیں؟ سب کے نزدیک چونکہ میں نے یہ اقدام ایسا کیا جو میرے فکر کے مطابق صحیح تھا, لیکن آپ حضرات سمجھتے ہیں غلط ہے, میں بھی سمجھتا ہوں غلط ہے, تو غلطی کی نا, ہاں تو غلطی کو تسلیم کرتا ہوں. اب مفتی عبدالقوی کو سلوٹ مارو, ایسے نہیں جانے دوں گا آگے, مارے سلوٹ مارے. تھپڑ سے ڈر نہیں لگتا صاحب, پیار سے لگتا ہے. یہ کہتے ہوئے اس نے آپ کو تھپڑ مارا تھا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں, آپ اجازت نہیں دے رہی اینک پہننے کی. وہ بھی جو بیچاری عائشہ ہے وہ آپ کے لاہور شہر میں ہے, اس بیچاری نے آ کے مجھے تھپڑ نہیں مارا, میں حلفاً کہہ سکتا ہوں. اس نے آ کے یوں ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھا تو وہ تصویر بن رہی تھی. ہم نے تو اچھا خاصا تھپڑ دیکھا ہے. او ہو, اس کے اندر جو آواز شامل کرنا چاہے تھپڑ ہی تھا, یہ تھپڑ ہے. اور یہ ہاتھ آگے آپ کے چہرے سے ڈھس بھی نکلا ہے. ہاں وہ تو میں نے دیکھا نا کہ جیسے ہی جناب اپنا ویڈیو بنا رہی مطلب تھی, ایک ہاتھ ہوتا ہے جو یوں رکھا جائے اور ایک ہاتھ تھپڑ ہی ہوتا ہے جو ایسے نکلا جائے, تو اس کا تھپڑ ایسے نکلا ہے آپ کے. میں تو موقع پر تھا نا, میں بتا دیتا ہوں. اس نے یوں کیا اور 1 سیکنڈ میں تصویر بنی اور چلی گئی. نہیں تصویر نہیں تھی, وہ پراپر ایک فلم تھی, جو ویڈیو تھی, جو فلم بند کیا ہے جس میں وہ تھپڑ آیا ہے اور گیا. اب آپ اس کو تصویر نہ کہیں, میں نے تو تصویر کو آتے جاتے سب دیکھا ہے. فضا کی بات کو اہمیت دیکھیں آپ کا منہ بھی بڑا ہے, فریم کے حساب سے جب تھپڑ آیا تو وہ پورے آپ کے کافی بڑے منہ پہ لگتا ہوا نکلا, تھپڑ لگ گیا. اگلے دن بیچاری کو طلاق بھی ہو گئی. اب روٹی کے لیے تنگ بیٹھی ہے لاہور میں, جو تعاون ہوتا ہے میں ہی کرتا ہوں. مفتی عبدالقوی کی توہین, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی حریم کا جو سارا خرچہ ہے وہ آپ اٹھاتے ہیں؟ نا, حریم تو بیچاری جناب وہاں اللہ معاف فرمائے, اس دن جناب مجھے اس کے خامد بلال کے رشتہ دار مل لیا ہے. وہ بیچارے بڑی دیر تک جو ہاتھ جوڑ کے بیٹھے. حریم سے نکاح نہیں کیا تھا آپ نے؟ نہیں حریم سے میں کیوں نکاح کرتا, اکیلے کیوں بیٹھے تھے پھر اس کے پاس؟ یہ اکیلے کیوں بیٹھے تھے اس کے پاس؟ اکیلے تو نہیں تھا, اسے پوچھیں. وہاں پہ بھی 8-10 لوگ تھے. اس کے اب ساتھ 2 افغانی بچیاں تھیں, ایک میرے خیال میں شاید سندل بھی تھی یا نہیں تھی, وہ مطلب بچیوں میں گھرے ہوئے تھے. نہیں وہ جس جگہ میں آیا نا تو اس کا مالک ایک نہیں تھی تو 5 اور تھی. نہیں اس کا مالک بھی تھا. جس جگہ وہ ٹھہری ہوئی تھی میں تو وہاں نہیں ٹھہرا ہوا تھا. مجھے تو مالک نے کہا کہ جی مفتی صاحب آئیں آپ کو چائے پلاتے ہیں, تو انہوں نے مجھے چائے پلائی. تو اس دوران یہ واقعہ ہو گیا. اب واقع ہو جانے کے بعد 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں غلطی مان رہا ہوں, دوسرے نمبر کے اوپر اگر اس بیچاری نے مجھے تھپڑ مارا ہے جو میرے ہاں نہیں مارا, تو اس کو اگلے دن طلاق بھی ہو گئی. آپ کے لاہور شہر میں ہے, صبح کی روٹی ہے شام کی نہیں. اور جس نے تصویر بنائی اس کا خامد نے بھی اس کو فارغ کر دیا. یہ اس کے خامد کے روک مجھ سے. یہ سب کچھ آپ اپنے اثر سلوک سے کرواتے ہیں, پھر اپنے کانٹیکٹس اپنی PR سے کرواتے ہیں؟ اللہ جب انتقام لیتے ہیں, ان اللہ عزیز, اللہ غالب کہتا ہے میں غالب بھی ہوں. میں نے تو آپ کو بھی کہا کہ جو خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ کرے گا ظلم کا اور زیادتی کا, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائیں گے اس کا انجام. ظاہر سی بات ہے, آپ اتنے معصوم آدمی ہیں, آپ کے ساتھ جو ظلم کرے گا پھر میں وہ اپنی پائے بات گا. نہیں کر رہا, کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں. چلو دوسری طرف آپ کون سا معصوم ہے؟ نہیں میں نہیں کہتا, صرف ایک سوال کر. مودی نے کہا کہ میں پاکستان کا پانی بند کروں گا. ہاں 6 رافیل کی شکست میں اللہ رب العالمین ہمارا چیف کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نصرت میں نے آتے ہوئے دیکھی. کیوں؟ میں نے اسی وقت کہا, ان کے چینلز کو کہا, زی ٹی وی فلاں فلاں فلاں. میں نے کہا مودی صاحب کو اور کہیں کہ جی میں پاکستان کا پانی بند کروں گا. ہوا دینے والا اللہ, پانی دینے والا اللہ. جب مودی اس طرح کی بات کرے گا تو اللہ نے یہ 6 جہاز گرائے ہیں نا, میرا چیف صحیح کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نصرت کی وجہ سے گرے ہیں. انسان ہونے کے حوالے سے تمہارے ذمہ کیا ہے کہ میں ہوا بند کر دوں گا, میں پانی بند کر دوں گا؟ یہ مفتی عبدالقوی کی بات نہیں. اچھا چلیں وہ تو گرنے دیں, ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایک آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں آپ ایک لڑکی کی بالکل اسٹیج پہ جو ہے نا اس کے بوسوں کنار ہو رہے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. وہ کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. دبئی کا واقعہ ہے. اچھا آپ نے بتانا, ہمیں کیا پتا, ہمیں ویڈیو میں کہیں لکھا ہوا نہیں تھا اوپر دبئی آئے. واچنگ دی ویڈیو, آئی ڈونٹ نو. سے دیکھیں گے نا دبئی لکھا ہوا اس میں. اس کا ڈسکو کلب میرے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے اللہ کے فضل سے. وہ ڈسکو کلب کی ویڈیو ہے, دبئی کی ویڈیو ہے. بچی جو ہے بہت بڑے خاندان کی, اچھا اچھے خاندان کی لڑکی تھی. بہت. مجھے انہوں نے فون کر کے بلایا, اپنے والد کا نام لیا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکو کلب میں چلے جاؤ. چلے گئے ان کے ابو تو دنیا سے چلے گئے. تو ڈسکو کلب میں کیا کرنے گئے تھے؟ تبلیغ کرنے گئے تھے؟ سنیں
آپ کی بات میں حوصلے سے سنتا ہوں نا, فضا کا معنی بھی یہی ہے کہ میری بات بھی حوصلے آپ کی بھی حوصلے سے سنیے, مگر میرا سوال میں نے کہا میں پورا کر دوں آپ کے, جس کو آدھے منٹ میں سمیٹتا ہوں. جی. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا, جی میں فلاں خاندان سے ہوں, ان کے والد میرے بہترین دوست تھے, گجرات خاندان سے ان کا تعلق ہے, یعنی شہر سے, بہت اچھی فیملی کی ہے, کہ ان کو میں نے 18,000 دیے اس لیے کہ یہ مجھے سیلون بنا کے دیں. اب تو ماشاء اللہ خود تجارت سے وابستہ ہو, آپ کو پتہ ہے, 18,000 بھی لے لیے, سیلون بھی نہیں بنایا. یہ جو جناب کلب ہے یہ بھی, اس کا مالک بھی ایک ہندو ہے. انہوں نے مجھے آ کے اس مصیبت میں ڈال دیا, اور آج تیسری رات ہے میں یہاں آئی ہوئی ہوں. اب مجھے بتائیں کہ بحیثیت مفتی عبدالقوی کے, یا میرا اجتہاد ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ غلطی ہے, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہو غلطی ہے, دیکھنے والے کہہ رہے ہیں, میں مانتا ہوں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ضدی ہوں. میں نے سوچا کہ یہ میری ایک لحاظ سے میرے دوست کی بیٹی ہے, 18,000 بھی بیچاری دے بیٹھی. اب کیا عمر تھی ان کی؟ مطلب وہاں سے واپس آنے کے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی. اب نہیں, اس وقت کیا عمر تھی جب آپ بوسا کنار ہو رہے تھے؟ بوسا کنار نہیں تھا, وہ میں بتا دیتا ہوں, میرے خیال میں ہوگی بچی 20-21 سال کی ہوگی شاید. اچھا, میں نے تو اس کے کان میں یہ بات کہی کہ چونکہ یہاں ہندو لوگ اس کے مالک ہیں تو اس لیے جناب وہ حکمت کے ساتھ مجھے ہوگا, آپ نے مجھ سے رابطے میں رہنا ہے. نہیں تو وہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اس میں کان نہیں تھا نہ, تو وہ پوری آپ کی ایک ہونٹ ہی تھے اس کے, جو ہم دیکھ رہے تھے اس کا منہ تھا. ہم نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اچھے طریقے سے, ہم نے اس کو جج کیا ہے دنیا نے. تو آپ ماننے سے اب انکار کریں گے مفتی صاحب ہو کے, پھر آپ نے گردن پہ بھی پھر کیا, وہ گردن بھی, چلو میں اپنی گردن پہ بھی کہیں اس کے کوئی کان لگا ہوا تھا. میں فضا کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس محترمہ کا نمبر آپ کو دے دوں گا. نہیں, ہم نے جو دیکھا ہے میں کیوں نمبر لوں گی؟ نہیں, صرف یہ پوچھنے کے لیے. ان کے ابو میں سنے, ان کے ابو تو دنیا سے چلے گئے, وہ شہید کی بچی ہے. ان سے آپ نے 3 باتیں پوچھنی ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو آپ نے بلایا تھا, پہلی بات. مفتی صاحب نے پھر اپنا کردار ادا میں ان کا انٹرویو نہیں کر رہی ہوں, میں آپ کا انٹرویو کر رہی ہوں. میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ مسکنار کر رہے تھے, آپ ایک بچی بیٹی کی طرح تھی, آپ کی چھوٹی سی عمر کی تھی. ایک انٹرویو میں آپ نے یہ بھی بولا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کی طرح تھی, ٹھیک ہے. تو آپ ایک جگہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسا دیا, اس کے بعد پھر آپ نے اس کے گردن پہ بوسا دیا اس کو حوصلہ دینے کے لیے. تو اس کے بعد آپ نے یہ کون سے بوسے ہیں؟ 21-22 سال کی محترمہ کو اگر 70 سال کا بزرگ تسلی دینے کے لیے یہ دونوں کام کر لے, گردنوں پہ اور ہونٹ پہ, سنے یہ بھی مان جائے. گردن اور ہونٹوں پہ کون سے بوسے ہوتے ہیں بھائی؟ ہونٹ والا آپ دکھا دیں, میں آپ کو سلام. پاگل خانے کے انچارج لگتے ہیں آپ. چلے پھر یہ کون سے, مجھے دکھا دیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے جب منہ موڑا تھا اس کا, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ایک بیٹی کو بھی گردن پہ بھی بوسا نہیں, آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بیٹیوں کی طرح؟ اور ہونٹ کا بوسا دکھا دیں, میں آپ کو سلام پیش کرتا. واہ, سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے, ہر جگہ پڑھا ہے, ہم نے تو دیکھا ہے. اس کے کان میں بات کرنے, دیکھیں میری بات سنیں, آپ جا کے خود دیکھ لیجئے گا. میں نے دیکھا ہے, میں نہیں آپ کو نہیں, ان کو بولوں دیکھ لیجیے گا, جا کے آپ بھی دیکھ لیجیے گا. سب دیکھیں, بلکہ دیکھنے والے دیکھیں, تاکہ پتہ چلے کہ فضا صاحبہ کتنی سچی ہیں اور میں کتنا سچا ہوں. یہ وہ والی بات کہہ رہے ہیں, ہونٹوں پہ ہونٹ رکھا ہے, پہلی بات. دوسرے نمبر کے اس کے جناب اپنا, اب وہ ویڈیو میں یہاں پہ بیٹھ کے دکھا نہیں سکتی. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, میں فضا کو جھوٹا نہیں کہتا. میں نے جناب اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ بھی رکھا, میں نے اس کے گردن کو بھی پیار کیا, میں نے اس کے ماتھے کو بھی پیار کیا. اس کے بعد جناب وہ بچی ٹھیک 15-16 دن کے بعد اپنے 18,000. ارے گردن پہ کون پیار کرتا ہے, کیا ہو گیا؟ میں کان میں بات کر رہا ہوں, وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ لو, میں اس کے کان میں بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا ہونٹوں پہ ہونٹ, ہونٹ کا اور گردن کا کیا تعلق ہے, ماتھے سے کیا تعلق ہے؟ فوٹو والی بھی ویڈیو ہے, 100% ہے. چلو ہے تو ہم دکھا نہیں سکتے, میں نے کہا نا جا کے دیکھ لیں جس کو دیکھنا. آپ دکھائیں, میں آپ کی بات پہ اعتماد کرتا ہوں. مانا یہ ہے کہ غلطی ہے نا, میں نے مان لیا, تو اللہ نے قبول کرنی ہے نا. کتنی کو غلطیاں کرتے ہیں آپ, کتنی کو غلطیاں کرتے ہیں آپ. 1 2 3 کے بعد چوتھی بتا دو, میں آپ کو سلام پیش کروں گا. گھماتے ہوئے وہی قندیل بلوچ, گھماتے ہوئے وہی حریم شاہ, گھماتے ہوئے یہ بچی گجرات والی, چوتھا کون ہے؟ 70 سال کا بزرگ. ایک اور آپ کی ویڈیو لیک ہوئی. جی بتائیں. ویڈیو کال تھی آپ کی, ویڈیو کال پہ آپ کپڑے ہی نہیں تھے, میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی نازیبا کپڑے تھے, کپڑے ہی نہیں تھے, اور آپ کسی کے ساتھ کال پہ تھے اور باشانہ حرکت کر رہے تھے آپ. اس کی رپورٹ میرے پاس بریف کیس میں ہوگی. اس میں جناب نہ یہ میرا پیٹ ہے, نہ یہ میرا جسم ہے, یہ وہاں انگلینڈ میں رہنے والے, آپ کو تو پتہ ہے, آپ کا دیکھیں پیٹ اور جسم کی بات نہیں کی, منہ تو آپ کا تھا.
تو وہ چائنا والا بھی آپ نے دیکھیں آپ دیکھیں میں بتا رہی ہوں کتنے عرصے پہلے کی ذرا ویڈیو یہ بتائیے گا پہلے پھر میں بتا دوں. یہ جب ہمارے انگلینڈ کے بچوں نے چونکہ مجھ سے محبت کرنے والی جو میری پاکستانی قوم ہے نا مجھ سے بڑی عقیدت رکھتی ہے, انہوں نے کہا اس میں 4 جگہ پہ فالٹ ہے. چہرہ آپ کا دکھایا گیا ہے, باقی سارے معاملات اچھا کس میں ہے جی؟ پی سی ہوٹل میں. میں الحمدللہ لوگوں کے ہاں میرا اتنی عزت و احترام ہے کہ میں ان کی کوٹھیوں پہ مہمان خانوں میں رہتا ہوں, میں ہوٹلوں میں نہیں رہتا. کب کی ہے جی؟ 2014 کی, یعنی آج سے 12 سال پہلے. اس وقت تو اے آئی کا دور بھی نہیں تھا, اس وقت تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے, اس وقت تو سین ہی کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب صحیح ویڈیو تھی, اور ویڈیو کہیں سے لگ نہیں رہی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو یا کسی طرح سے اس کو بنایا ہوا. اٹ واز دا ریئل ویڈیو, پیپل کین سی ریالٹی. بہت سارے سیاستدانوں کو دیکھا سائیکل موٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت ساری یہ اب کی ویڈیوز اس طرح بنا دی جائیں تو کر دی جاتی ہیں, مگر اس سے پہلے کوئی ایسی حرکات نہیں ہوتی تھی. میں فضا کی بات کو غلط نہیں کہتا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لی, اب آگے چلیں. اچھا معافی بھی بہت جلدی مانگ لیتے. اچھا بحث بھی کوئی نہیں کرتے, معافی بھی اتنی جلدی مانگ لیتے. میں پھر یہ کہتی معافی تو اللہ سے مانگنی ہے نا. ہاں تو آپ کے کہنے کے اوپر میں نے اللہ سے معافی مانگ لی, مطلب مان لی نا آپ نے یہ ساری اپنی غلطیاں ابھی تک جہاں تک. یہ میری نہیں ہے پہلی بات. اگر تم کہتی ہو فضا تو میں مان لیتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں بس. چلو مگر یہ ہمارے سامنے ثبوت بھی ہے نا, آپ اپنی غلطی مان رہے تو اپنے ثبوت کے سامنے مان رہے. میرے پاس بریف کیس میں وہ, اگر آپ خود انگلینڈ سے وابستہ اور ان ممالک سے وہاں سے آنے والی اگر رپورٹ ہو کہ اس میں 4 جگہ پہ فالٹ ہے یا مفتی عبدالقوی کا جسم نہیں ہے, پھر آپ مان جاؤ گی؟ نہیں مانیں گے کیونکہ وہ ہے آپ کی تصویر ویڈیو صاف. میں نے کہا فضا کو میں نے جھوٹا نہیں کہنا. اچھا جتنا جھوٹ بولے نام فضا ہے تو میں کہوں گا سچی ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہی. نہیں آپ جھوٹ نہیں بول رہی ہو, میں ثبوت کی بیس پہ بات کر رہی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہی. آپ نے مجھے جھوٹا کیوں کہہ دیا؟ میں جھوٹ بول ہی نہیں رہی, بات آپ کی ہو رہی ہے, آپ نے مجھے جھوٹا کہہ دیا. میں کس طریقے سے جھوٹا کہوں گی؟ میں تو آپ پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگا رہی. میں تو جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کے میں اس کے حقائق پہ بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کو کہا ہی نہیں ہے کہ آپ جھوٹے. آپ نے اگر یقین کرنا ہے تو آپ تو پھر میری بات پہ کسی کی بھی بات پہ یقین کر سکتے ہیں, مگر اگر ثبوت دکھاؤں گی تو پھر تو یقین کریں گے نا. میں تو آپ کے ثبوت پہ بات کر رہی ہوں. اب مجھے کس طرح سے جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں اب آپ کو مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی. آپ نے مجھے جھوٹا کیوں بولا؟ معافی مانگ لی. میں نے یہ کہا تھا کہ فضا جھوٹ نہیں بول سکتی, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں تو آپ کو سچا کہہ رہا ہوں, آپ نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیوں جھوٹا سمجھ لیا. آگے چلتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا آپ کہ جی شربت کھنگ آپ پیتے ہیں؟ یہ ہمارے جو 12 اسلامی ممالک ہیں نا, رشیا سے لے کے افغانستان تک, ان کے چمبر آف کامرس کا مجھے فون آیا. اس میں ایک صاحب فارسی بول رہے تھے, میں چونکہ فاضل پرشن بھی ہوں. اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ووڈکا ہے ذرا اس کی ریسرچ کر کے ہمیں بتائیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. پھر میں وہاں گیا, 2 گھنٹے وہ مری والی فیکٹری میں رہا, اس کو میں نے بنتے ہوئے دیکھا. اس پر میں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ یہ ایک نشہ آور چیز ہے, جس طرح تمباکو والا پان ہے, جس طرح نسوار ہے, جس طرح فلاں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو الخمر ہے, جو شراب ہے, جسے ہم شراب اور دارو کہتے ہیں, اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. تو الکوہل اور چیز ہے, الخمر اور چیز ہے. یہ ساری باتیں اتنے پروگراموں میں آ چکی ہیں اس کے مطابق. تو الخمر اور ہے, الکوہل اور ہے, نشہ آور چیزوں میں پان تمباکو کا اور ہے, نسوار اور ہے, چرس اور ہے, افیون اور ہے. ایک ہوتی ہے نشہ آور چیزیں, ان کا حکم اور ہے. ایک ہے خمر, شراب اور دارو, اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. حرام ہے خمر, شراب اور دارو حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. تو الکوہل وہی ہے نا. چلو الکوہل وہی ہے تو الکوہل بھی حرام ہے. آپ نے ایک جگہ کہا کہ 40% سے کم اگر کسی بھی الکوہل میں نشہ ہو, 40% سے کم مطلب الکوہل, تو وہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے. یہ جو انٹرویو تھا وہ آج بچہ موجود ہے, میں اس کا نام نہیں لیتا. میں نے اس کو کہا کہ جب مجھے سعودی عرب سے مختلف فون آئے کہ جی آج کل محمد بن سلمان صاحب کے آنے کے بعد ہر مشروب پہ لکھا ہے حلال حلال حلال. میں چونکہ جامع ازہر میں بھی رہا, وہاں کے مصری علماء سے میں نے رابطہ کیا. اب میرا جملہ کیا ہے کہ مراکش, قطر, سعودی عرب اور مصر کے علماء نے یہ کہا ہے. اب یہ جملہ کٹ گیا. اب آگے کہا, میں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ
40% سے اگر کم ہو تو وہ جائز ہے. اب اس آدمی نے, اس بچے کو میں کچھ نہیں کہتا, اس نے بددیانتی یہ کی کہ وہ جملہ کاٹ دیا, لا تقربوا الصلاۃ, وہ کہہ دیا, وانتم سکارا ساتھ نہیں ملایا. میرے نزدیک ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے. 40% اور 50% کا کیا معنی؟ یہ مراکش والوں کی تحقیق ہے, قطر والوں کی تحقیق ہے, مصر والوں کی تحقیق ہے, سعودی عرب والوں کی تحقیق ہے. اب آپ بھی میرے جملے کے اندر خدا نخواستہ مجھے یقین ہے تو مجھے اتنا تو بتا دینا کہ یہاں پر یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ اگر کسی بھی شراب میں 1% بھی اس طرح کا نشہ ہے, میں شراب نہیں کہہ رہا, الکوہل ہو, ہر طرح کا نشہ آور, چاہے اس کے اندر تمباکو والا پان ہو, 1% میں کہتا ہوں او ہو 1% کا کیا معنی؟ میں کوئی وہ تو نہیں ہوں کہ جناب اسلام سے علیحدہ بات کروں. ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے. تمباکو کا پان بھی شامل ہے, اس کے اندر نسوار بھی شامل ہے. چونکہ یہ دونوں چیزیں اردو بولنے والے اور پٹھان استعمال کرتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں شراب جسے ہم شراب حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. الکوہل حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. البتہ الخمر اور چیز ہے, چرس اور چیز ہے, ویڈ اور چیز ہے. تو پھر جو آپ کچھ جو ویڈیوز میں پی رہے تھے وہ کیا تھا؟ استغفر اللہ, وہ تو انہوں نے کہا جی یہ جو مفتی صاحب پی رہے ہیں, میں نے کہا کہ یہ جو پلاسٹک والا ہوتا ہے اور تھی بھی وہ قوالی نائٹ, اس کے اندر چائے ہوتی ہے, اس کے اندر مشروب مغرب نہیں ہوتا. اچھا, اب یہ دیکھیں, اب یہ بوتل پڑی ہے جو میں اگر اس دوران پانی پی لوں, وہ جی اس کے اندر جو ہے وہ بھی سفید رنگ کی تھی جو مفتی صاحب نے پی تھی. بات یہ ہے کہ یہ پانی ہے, جو میں وہ پی رہا تھا وہ بھی چائے تھی. اور مطلب آپ کبھی کسی شراب کے قریب بھی نہیں گئے؟ نہیں گیا, میں حلف اتارتا ہوں. آپ کا نام چونکہ فضا ہے, اس بات کا میں حلف دیتا ہوں کہ آج تک میں نے الخمر, شراب اور دارو نہیں پی. چلیں یہ غلط فہمی تو کلیئر ہو گئی نا کہ آپ کے بارے میں یہ بات لوگ کرتے تھے کہ آپ شرابی ہیں, تو اب اس بات میرے ساتھ کھڑی ہے. اب میں کل شام سے یہاں ہوں, جس محفل میں جا رہا ہوں, سب سے پہلے تو خواتین مجھے پہچانتی ہیں, پھر اس کے بعد جناب اپنا پٹھان حضرات, ایک دن کے اندر جناب 6-7 جگہ پہ میں جا رہا ہوں. اور میرا خیال میں اب اگر میں یہ کہوں فضا صاحبہ کو کہ میرا خیال میں انہیں ایک نماز مغرب سے لے کے کل رات 12-1 بجے تک اگر 1000 سے زیادہ میرے ساتھ لوگوں نے ویڈیو, ہم فرانس سے آئے ہیں جی, ہم جرمن سے آئے ہیں, ہم جناب پٹھان ہیں, ہم جناب فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں, مفتی صاحب ویڈیو ہو جائے. اچھا, ایک اور آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, جی اس پہ بھی ذرا کر لیں ڈسکس کر لیں. اس میں کوئی ایک ڈانسر تھی شاید, وہ آپ کے بالکل ساتھ قریب بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کی جو فرنٹ, ان کا جو ایریا ہے چیسٹ کا, وہ کافی زیادہ حد تک ننگی تھی. اگر کوئی محترمہ آپ کے ساتھ جڑ کے بیٹھی تھی, یہ ویڈیو بھی بالکل, یہ ویڈیو آپ بہت خوش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ, یو ور انجوائنگ. میں بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی محترمہ میرے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی شرارت کرے تو وہ آپ کو مفتی بنا دیتا ہوں, تو اس کا وزن میرے اوپر ہے. میں اگر باہر جاتا ہوں تو کتا مجھے بھونک پڑے تو میرے اوپر کوئی وزن ہے؟ ایک محترمہ میرے نہیں تو آپ دور نہیں کہہ سکتے تھے, یا پھر آپ خود اٹھ کے نہیں جا سکتے تھے؟ آپ اس طرح کی محفلوں میں جاتے کیوں ہیں؟ آپ مفتی ہیں, آپ کا ایک رتبہ ہے, آپ کی تعلیم ہے, آپ کا علم ہے, کہ آپ کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں کہ آپ ڈسکو میں جائیں, کسی کو اس طرح کے بوسے دیں, بچیوں کو, ٹھیک ہے, اس طرح کی محفلوں میں بیٹھیں, اس طرح کے زیبتن کی ہوئی عورتیں ان کو اپنے ساتھ چپکائیں, ڈانسروں کو بٹھائیں اپنے ساتھ, بالکل گل مل کے ان کے ساتھ فن کریں, انجوائے کریں. ایسی محفلوں میں آپ کیوں جاتے ہیں, ایسی تقریبات میں؟ اور پھر اس چیز کو کہتے ہیں ان کی تو محبت ہے میرے سے, یہ تو میرے سے بہت محبت, یہ کیڑی محبت ہے؟ 15 سال کی عمر میں اگر میں جوان ہوا ہوں, 70 سال کے اندر کتنے سال ہو گئے؟ 55 سال. تو آپ کو واقعات ڈھونڈتے یہی 2, 3, 4, اور جس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا کوئی وہ نہیں. میرے ساتھ بیٹھنے والے نے تماشا کیا ہے, جنہوں نے تماشا کیا. آپ بھی تو مزے کر رہے تھے نا, اٹھ کے چلے جاتے آپ. میں بد اخلاق نہیں ہوں, بدتمیز بھی نہیں ہوں. اس میں بد اخلاقی کا کیا تعلق ہے؟ یا اللہ, ایک محترمہ جناب, اس میں بد اخلاقی کا کیا تعلق؟ ایک محترمہ کیا بد اخلاقی ہے؟ ایک محترمہ کا زیبتن صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ چپک کے گھس کے بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے ساتھ کوئی لحاظ نہیں, آپ کا تو نہیں, آپ کو ہاتھ بھی پھیر رہی تھی, آپ نے ہاتھ بھی پھروایا. اگر اسی محفل میں 300 خواتین و حضرات نے اس طرح میرے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بنائی ہوں, ان میں سے ایک محترمہ یہ بھی آ گئی ہو, آپ بھی تو مزے لے رہے تھے بیٹھے ہوئے. چلو میں مزہ لے رہا تھا نا, کیوں؟ اللہ سے معافی مانگوں, لے پھر معافی مانگے تھے. تو آپ کیا ادھر سنو فضا صاحبہ,
ادھر سنو ملک صاحب جو بات میں ان کی کھولوں بات کروں نا, ان کی کوئی راز, ان کا جو ان کا ویڈیو چلاؤں, ثبوت دکھاؤں, تو ہر پوڈ کاسٹ پہ یہاں پہ ہر بات پہ کہتے تھے چلو میں مزے لے رہا تھا, بات کھل گئی ہے, چلو مجھے معاف کر دو, اور ہر بات پہ معافی مانگ کے تو آگے نکل جاتے ہیں. مولوی بھائی چل کیا رہا ہے یہ, مان بھی لیتے ہیں تو معافی بھی مانگ لیتے ہیں. مان تو اس لیے رہا ہوں کہ فضا جھوٹ نہیں بول میری بات سنیں, میں اس پوڈ کاسٹ کا نام معافی بول سکتی, اس لیے میں مان رہا ہوں. آپ نے بتانا ہے مجھے, میں اس پوڈ کاسٹ کا نام معافی پوڈ کاسٹ رکھ دوں؟ رکھ دے. اچھا سنیں, کچھ خبروں میں ایسے بھی آیا تھا کہ آپ کے گھر والوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ آپ کا جو دماغی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ذہن جو ہے آپ کا بالکل خراب ہو گیا, اور آپ سے آپ کا موبائل بھی چھین لیا گیا تھا. تو اس میں خیر موبائل نہیں چھینا گیا تھا, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مجھے جو کرونا ہوا تھا اس کی وجہ سے مجھے مظفر گڑھ کے اندر جو ترکی ہاسپیٹل ہے وہاں میں رہا. وہ تو اللہ کا کرم تھا, والدہ کی دعا تھی کہ ایک ہی دن کے بعد مجھے اللہ نے ایسی صحت کاملہ عطا فرمائی کہ آج بھی میرے چہرے کی بہار آپ کو بتا رہی ہے کہ میں ایک صحت مند شخص ہوں. میرا جو اپنا بھانجا ہے ماشاءاللہ دل کے ہسپتال میں اب تو ایسوسیٹ پروفیسر ہے. میرے گھر کے جو بڑے تھے میرے چچا, ہمارے باہمی مشترکہ طور پر یہ طے ہوا کہ خدا نخواستہ کوئی باہر سے کوئی ہمارے لیے بات کرے, بہتر یہ ہے کہ یہ حضرات پریس کانفرنس کر دیں اور وہ حقائق بتائیں کہ کرونا کے بعد انسان کی ذہنی اور فکری صلاحیت کیا ہوتی ہے. ساتھ ہی میں نے کہا ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ مفتی عبدالقوی صاحب سے کم از کم 90 دن کے لیے 3 مہینے کے لیے رابطہ نہ کریں, ان کو سکون سے گھر میں رہنے دیں. تو جو بات میرے مشورے سے, اچھا اس 90 دن میں پہلے تو وہ 90 دن بن گئے 37 دن, میں آ کے پھر اپنی اسلامی عدالت میں بیٹھا. وہ 37 دن کے اندر رکے ہوئے پھر سارے مقدمات کہ بچپن کا نکاح ہوا تھا, اس کا حل بھی مفتی صاحب کے پاس, 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, اس کا حل بھی مفتی صاحب کے پاس, پھپھی کو وراثت نہیں ملی, اس کا حل بھی مفتی صاحب کے پاس. پھر مجھے 5 مقدمات کی بجائے روزانہ 11-12 مقدمات سننے پڑے. بات یہ ہے کہ جو معاملات انسانی فکر کے حوالے سے کرونا کے جو منفی اثرات ہیں اس کو تو ہر ڈاکٹر مانتا ہے, لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ منفی اثرات کے باوجود الحمدللہ زبان بھی میری ٹھیک کام کر رہی ہے. چلاک بھی آپ بہت ہے. چلاک تو میں ہوں, صاحب فن تو ہوں. اس 21ویں صدی کے اندر جو مفتی شاطر ہونا ہیں, چاہیے, شاطر تو ہیں آپ کے. ہاں تو اچھی بات ہے نا, 21ویں صدی ہے نا, کوئی میں پہلی صدی میں تو نہیں بیٹھا. آدم علیہ السلام کا ساتھی تو میں نہیں ہوں, میں پرویز مشرف صاحب کا ساتھی ہوں. لوگوں کی زبان پہ وہ سے بھی بہت دیتے ہیں آپ. پھر وہ 3-4 واقعات کے بعد ہاں معافی ہو گئی تھی, اس کو ہم نہیں چھیڑتے. چلیں آج کے بعد آپ نے ان باتوں کو ہم نہیں چھیڑیں گے, جس چیز کی معافی ہو گئی ہے اس بات کی بات نہیں کریں گے ہم. آپ کے نام آج کے بعد اس طرح کا کوئی انٹرویو فضا کے بعد کسی کو نہیں دوں گا. چلو یہ بھی وعدہ ہو گیا, کیونکہ معافی ہو گئی نا, فضا نے بھی معافی کا نام بول دیا. یہ تو بڑا اعلیٰ اعزاز ہے ہمارے لیے. فضا کے پروگرام کے بعد آج کے بعد نہ الکوہل پہ بات ہوگی, ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں, نہ یہ 1 2 3 4 5 واقعات پہ گفتگو ہوگی جن پہ آپ معافی مانگ چکے ہیں. اب جو بات ہوگی, جو سوالات آپ نے کرنے تھے وہ تو کیے نہیں. آپ کی بریڈ اینڈ بٹر کیا ہے, کیسے آپ اپنی ماہانہ انکم کیسے کماتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی رائس مل ہے تو بتائیں, کوئی فیکٹری. ادب کے ساتھ آپ ہی کے چینل کے ایک صاحب ہیں, انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں, پھر ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا یہی سوال قندیل بلوچ نے کیا تھا, آج آپ نے میں نے کہا کیا ہے, تو اس لیے جواب میں دے دیتا ہوں. الحمدللہ میں ایک تو ذمہ دار ہوں. دوسرا میری شہری پراپرٹی ہے, آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے یہاں ملتان میں آئیں. نشتر ہاسپٹل سے پہلے بائیں طرف جتنی پراپرٹی ہے یہ ساری میرے دادا صاحب کی ہے, جس میں میرے والد صاحب اب میرے پاس ہے. ساری پراپرٹی کا آپ کے پاس ہے ہولڈ؟ اس کا صرف ایک جو کلینک ہے اس کا کرایہ 4.5 لاکھ روپے ماہ. تو بھائی بہنوں کے پاس کچھ نہیں ہے؟ وہ ان کے علیحدہ پراپرٹیز ہیں. الحمدللہ رجا ہوا میرا گھر ہے, اور ہمارے یہاں وراثت شریعت کے مطابق ہوتی ہے. اگر مجھے 2 مربع رقبہ ہے تو میری بہنوں کو بھی 1 مربع رقبہ ہے. میں اپنی پراپرٹی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں مفتی عبدالقوی صاحب جو ہے نا, انہوں نے اپنی ساری غلطیوں کی, اپنی ساری چیزوں کی, اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگ لی ہے. اور جب معاف کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر میرے خیال سے معاف کر دینا چاہیے. اور کسی بھی وقت مجھے لگتا ہے کہ اب ان چیزوں کے اوپر مفتی قوی صاحب سے بات کرنے کی کسی کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے.
جہاں پہ معافی کی بات آ جائے تو اس کے بعد پھر بات ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ اب معاملہ جو ہے نا معافی کے بعد اللہ تعالیٰ کا اور اس انسان کا ہو جاتا ہے جس نے معافی مانگی ہے. تو اب اللہ جانے اور مفتی قوی صاحب جانے، میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے. اللہ حافظ.